ہم پچھلی دفعہ آ، جو آیات پڑھ رہے تھے 53 کے بعد یہ آ، آفاقی دلائل کے ساتھ جو نا شروع ہوتے ہیں۔ آفاقی دلائل کیا ہوتے ہیں؟ آفاقی دلائل یہ کہ ہمارے ارد گرد کے ماحول میں جو چیزیں پائی جاتی ہیں، بکھری ہوئی ہیں، وہاں سے استدلال جو نا قائم کیا جاتا ہے، ان چیزوں سے دلیل مہیا کی جاتی ہے۔ تو ظاہر ہے کہ یہ چیزیں زمین و آسمان ہیں، ارد گرد کا ماحول ہے ہمارا، وہاں سے دلیل کو اٹھایا جاتا ہے۔ اصل مضمون اگر آپ دیکھیں تو اس آیا نمبر 54 سے پہلے جو پچھلا مضمون ہے وہ ہے قیامت کے حوالے سے۔ اگر آپ دیکھیں تو کئی ایک پیراگرافس ہیں جو قیامت کے حوالے سے یہ چیزیں جو ہے نا ان کے سامنے رکھی جا رہی ہیں، اور ان لوگوں نے قیامت کے ان واقعات کا انکار کر دیا ہے، اور جب انکار کر دیا ہے تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ حل ینظرون الا تعویلہ، کہ وہ اس چیز کے انتظار میں کھڑے ہیں کہ ان کی حقیقت ان کے سامنے کھل جائے، کہ جو کچھ کل کو قیامت میں پیش آنا ہے اس کا ان کے سامنے واضح ہو جانا جو ہے نا، ایک حقیقت، ایک ٹھوس جو ہے نا صورت میں ان کے سامنے واضح ہو جائے، یہ ناممکن چیز ہے۔ ظاہر ہے کہ قرآن مجید جب اس طرح کی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے تو اس کے بعد جو دلائل مہیا کرتا ہے پھر وہ آغاز سے اپنی دلیلیں جو ہے نا قائم کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو یہاں پہ بھی یہی کچھ ہوا ہے، تو جب انہوں نے انکار کر دیا کہ اب ہمیں جو ہے نا آنکھوں دیکھا وہ چیز دکھائی جائے جو کل کو قیامت کو پیش آنی ہے، تو اس کے لیے کہا کہ یہ پاسبل نہیں ہے، اور یہ اسی دن ہی پاسبل ہوگا جب ظاہر ہے کہ قیامت برپا ہوگی، اور اس دن تم ان سب حقیقتوں کو مان جاؤ گے یہ رسول جو ہے نا یہاں پہ لے کے آئے تھے۔ اس کے بعد اس چیز کو ثابت کرنے کے لیے کہ یہ جو قیامت برپا ہونی ہے، اس کو انسانوں کے ارد گرد سے یہ چیزیں جو ہے نا جو پائی جاتی ہیں وہاں سے اس دلیل کو اٹھایا جائے، اور اس دلیل کو اٹھانے کے لیے قرآن مجید نے یہاں پہ پھر جو ہے نا وہ جو بنیادی دعوت ہوتی ہے، توحید کی دعوت ہوتی ہے، اور آخرت کی حوالے سے چیزوں کو اسٹیبلش کیا جاتا ہے، وہ چیز جو ہے یہاں پہ پیش کرنی شروع کی ہیں، اور یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے جس نے زمین و آسمان کو 6 دنوں میں بنایا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا انتظام، اور بنانے کے بعد ظاہر ہے کہ یعنی اس سے جدا نہیں ہو گیا بلکہ مسلسل اس کے انتظام میں لگا ہوا ہے، دن اور رات کا آنا، اور اس کے بعد یہی نہیں بلکہ اس کے بعد سورج، چاند، ستارے، یہ سب کچھ اس کے حکم کے سامنے سرنڈر کیے ہوئے ہیں، اور یہ واضح کر دیا گیا کہ اللہ ہی کے لیے جو ہے نا وہ تخلیق کرنا ہے، اور اللہ ہی جو ہے نا اس کائنات کا انتظام کر رہا ہے، کوئی اور ہستی نہیں ہے۔ تبارک اللہ رب تبارک اللہ رب العالمین، وہی ہستی ہے جو بابرکت ہستی ہے، اور وہی تمام جہانوں کا رب ہے، کوئی اور رب نہیں ہے، کوئی اور اس کا ہمسر نہیں ہے۔ تو چنانچہ جب یہ حقیقت واضح ہو گئی، یہ اسٹیبلش ہو گئی، تو اس کے بعد ان کو کہا گیا کہ اب اسی رب سے جو ظاہر ہے کہ کائنات کا رب ہے اسی سے جو ہے نا مانگو، اور یہ گڑگڑاتے ہوئے مانگو اور خاموشی کے ساتھ مانگو، اور اللہ تعالیٰ کی ذات اس چیز کو پسند نہیں کرتی کہ تم جو ہے نا سرکشی کرو، بحب المقتدین، کہ تم اپنی حدوں سے کو کراس کرو، معتدین کہ اپنی حدوں کو کراس کرو۔ یہ ظاہر ہے کہ حدوں کو کراس کرنے سے کیا مراد ہے، یہ انہی کا رویہ ہے جو پیچھے ہم پڑھتے آ رہے ہیں مشرکین مکہ کا، کہ جب یہ حدوں کو کراس کرتے ہیں تو گویا کہ یہ سرکشی کرتے ہیں، اور یہ غرور کرتے ہیں، یہ تکبر کرتے ہیں۔ یہ غرور اور تکبر یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ ظاہر ہے کہ یہ غرور اور تکبر جو علمی مکابرت، اس کو ذرا ٹیکنیکل لفظ بول لیتے ہیں، علمی مکابرت یہ ہوتی ہے کہ ایک نقطہ نظر آپ نے اختیار کیا اور اس کے بعد دوسرا نقطہ نظر سننے کے لیے تیار نہ ہونا، اور اس کو ہنسی مذاق ٹھٹھے میں اڑا دینا، یا اپنے بزرگوں کی جو ہے نا جو چیزیں پیچھے سے چلی آ رہی ہیں اس کی پناہ میں جو ہے نا یعنی پناہ ڈھونڈ لینا۔ تو یہ ساری چیزیں جب آپ منہ موڑ لیتے ہیں تو گویا کہ یہ ایک تکبرانہ یعنی ایک روش ہوتی ہے، اور اسی روش کو یہاں پہ جو ہے نا بیان کیا گیا ہے کہ معتدین وہ لوگ جو ظاہر حدوں کو کراس کرنے والے ہیں۔ یہاں تک ہم نے پچھلی دفعہ پڑھ لیا تھا، آگے اب ہم جو ہے نا آگے اس کو مزید دیکھتے ہیں، وہ کیا ہے؟ ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، اور اس کے بعد یہ کہا کہ زمین میں جو ہے نا اصلاح کے بعد اس میں فساد برپا نہ کرو۔ زمین کے یعنی اگر آپ نیچے ترجمہ دیکھیں تو یہ لکھا ہے کہ زمین کی اصلاح کے بعد اس میں فساد برپا نہ کرو۔ یہ جو فساد برپا کرنا ہے، یہ اگر آپ دیکھیں تو قرآن مجید کے اندر یہ اصطلاح ہے، یعنی یہ کہ دو معنوں میں استعمال ہوئی ہے۔ ایک معنی اس کا یہ ہے کہ جب ایک حکومت قائم ہو جاتی ہے اور لوگ جو ہے نا حکومت کے خلاف سرکشی کرتے ہیں، بغاوت کرتے ہیں، تو اس کے لیے بھی زمین میں فساد برپا کرنا اس کو کہا جاتا ہے۔ یہ پیچھے سورہ مائدہ میں پڑھائے ہیں اور سورہ بقرہ میں پڑھائے ہیں، اس کو بعض جگہوں پہ اس مفہوم میں بھی لیا ہے قرآن مجید نے، کہ جب ایک حکومت قائم ہو گئی یعنی اللہ اور اللہ کے رسول کی حکومت قائم ہو گئی اور لوگ جو ہے نا بغاوت کریں، تو اس کو بھی فساد فی الارض کی اصلاح سے جو ہے نا تعبیر کیا ہے مختلف جگہوں پہ قرآن مجید نے۔ لیکن بعض جگہوں پہ قرآن مجید
نے اس کو ایک اور حوالے سے بھی پیش کیا ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول آ گئے اور انہوں نے اپنی دعوت رکھ دی، اور دعوت رکھنے کے بعد بات سمجھ میں آ گئی، اور سمجھ آ چکنے کے بعد اب لوگ جو ہے نا اسے منہ موڑیں، اس سے پیچھے ہٹیں، اس کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، یہ اصطلاح استعمال ہوتی ہے، کیونکہ یہ مکی سورہ ہے۔ مکی سورہ میں تو ظاہر ہے کہ وہاں کوئی حکومت نہیں ہے، رسول کی ذات ہے، اور رسول کے لیے جب یہ آیا ہے اور اس کے مخاطبین کے لیے کہا گیا کہ زمین میں اب فساد برپا نہ کرو، تو گویا کہ اب جو یعنی ایک اصطلاحی میں میٹافوریکلی یعنی ایک چیز واضح ہو گئی، ایک چیز واضح ہو گئی، سمجھا دی گئی، اور وہ جو نقطہ نظر ہے، جو مخالف نقطہ نظر ہے کہ انسانوں کے درمیان یعنی اللہ کے شریک بھی ہوتے ہیں، اس کی اصلاح کر دی گئی، اور جب یہ اصلاح ہو گئی تو پھر اس کے بعد زمین میں فساد برپا نہ کرو۔ زمین میں فساد برپا نہ کرو، یہ جو پیچھے بات ہوئی تھی کہ انہ لا یحب المعتدین، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو لوگ حدیں کراس کرتے ہیں ان کو پسند نہیں کرتی، یہ اس کی مزید وضاحت ہے۔ یعنی اب یہ واضح ہو گیا کہ جو پچھلی بات کہی تھی اس کو ایک اور اینگل سے جب پیش کیا تو یہ کہا کہ زمین میں فساد برپا نہ کرو، تو یہ پچھلی چیز کی وضاحت ہے کہ تمہارا یہ رویہ ہے اس وقت، وہ یہی ہے کہ ایک رسول آ گئے ہیں، اللہ کے رسول آ گئے ہیں، انہوں نے اپنی دعوت رکھ دی ہے، اور اس کے بعد تم اس کو سمجھ گئے ہو اور واضح ہو گیا ہے یہ چیز، اور جب یہ واضح ہو گئی ہے تو اب یہ تمہارا رویہ جو ہے نا، اگر تم اسے منہ موڑتے ہو تو یہ یقیناً فساد پہ مبنی رویہ ہے، فساد پہ مبنی رویہ ہے۔ یعنی کہ انسان اپنی فطرت میں اگر آپ دیکھیں تو یہ فطرتاً یعنی ایک ٹھیک جگہ پہ کھڑا ہوتا ہے، یعنی پیدا ہوتا ہے بچہ، اس کے بعد چیزوں کو دیکھتا ہے، سمجھتا ہے، یعنی اس کو چیزیں سجائی دیتی ہیں اپنے ارد گرد کے ماحول میں، لیکن اگر وہ اس کے بعد اپنے آباء و اجداد کی جو ہے نا ٹریڈیشنز جو ہیں اس کی بنیاد پہ، اپنے تعصبات کی بنیاد پہ، اپنے علمی رویوں کی بنیاد پہ اپنی فطرت کے خلاف بغاوت کر دیتا ہے، تو یہ بھی ایک طرح کا فساد ہوتا ہے۔ تو رسول جو آتے ہیں وہ انسانوں کی فطرت پہ کھڑا کر دیتے ہیں، اور جب فطرت پہ کھڑا کر دیتے ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ جو مخالفت ہوتی ہے، وہ جو رویہ کے سامنے آتا ہے، اسی کو فساد فی الارض کہا گیا ہے۔ اس کے بعد ایک اور پہلو ہے، اگر ہم اس پہلو کو دیکھیں تو یہ سورہ بقرہ کے اندر جو نا اس کو واضح کیا گیا ہے کہ سورہ بقرہ میں کیا چیز واضح کی گئی ہے، اگر ہم وہاں اس کو دیکھیں تو سورہ بقرہ میں یہ بتایا گیا ہے کہ جب فرشتے اور سب کو جو نا کہا گیا کہ میں نے بتایا گیا کہ میں اس زمین میں ایک خلیفہ یعنی ایک با اقتدار یعنی شخصیت پیدا کرنے والا ہوں، جس کو اقتدار دیا جائے گا، جس کو یہاں پہ اختیار ارادہ دیا جائے گا، میں وہ مخلوق پیدا کرنے والا ہوں۔ تو فرشتوں نے وہاں پہ اس چیز کا یعنی ایک سوال اٹھایا تھا کہ اگر آپ کو جس طرح کی اس شخصیت کی جو ہے نا یعنی اس کے اندر پوٹینشیل رکھ دیے گئے ہیں، تو یہ زمین کے اندر فساد برپا کرے گا۔ تو یہ اصل میں یہ کہ پھر یہاں پہ زمین کے اندر فساد برپا کرے گا، یہ ایک چیز کی نشانی تھی کہ ظاہر ہے کہ فیوچر میں زمین کے اوپر جو ہے نا فساد برپا ہونا ہی ہونا ہے، لوگ جو ہے نا قتل و خون کریں گے، لوگ جو ہے نا ایک دوسرے کے حقوق ماریں گے، اور یہ چیزیں جب انسان نے آغاز کیا ہے تو اس وقت یہ چیز موجود نہیں تھی، یعنی ظاہر ہے کہ انسان جب آیا ہے تو اس کے بعد یہ ساری چیزیں جو ہے نا یعنی ہونا شروع ہو گئی ہیں، اور ہونا شروع ہوئی ہیں تو اس کے بعد پیغمبر مسلسل آتے رہے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد ہر دور میں جو ہے نا جس طرح پیچھے آپ پڑھ آئے ہیں، پیغمبر آئے ہیں، انہوں نے اپنی دعوت پیش کی ہے اور بار بار انسانوں کی اصلاح کی ہے، یعنی ان کے نقطہ نظر کو اس جگہ سے اٹھا کے جو لوگوں نے غلط نقطہ نظر اختیار کر لیے تھے اس کو جو ہے نا پھر اس کی اصلی جگہ پہ اس کو لا کھڑا کر دیا گیا ہے۔ یہ جو کہا گیا ہے کہ ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، کہ یعنی زمین کی اصلاح کے بعد جو ہے نا اس میں فساد برپا نہ کرو، تو یہ بھی جو ہے نا ایک خاص طرح کا اسلوب ہے، وہ بھی میں آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں کہ یہ کہنا ہی کافی تھا کہ زمین میں فساد برپا نہ کرو، لیکن اس کے بعد یہ کہا گیا کہ اصلاح کے بعد جو ہے نا فساد برپا نہ کرو، یعنی عام حالات میں بھی جو فساد برپا ہوتا ہے وہ بھی انتہائی خطرناک ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جو ہے نا یہ کسی خاص مرحلے کے لیے یہ بات کہی گئی ہے، عمومی رویہ جو انسانوں کا سرکشی کا، بغاوت کا، وہ بھی قابل قبول نہیں ہوتا، لیکن یہاں پہ کہا گیا کہ خاص اصلاح کے بعد، تو یہ ایک طرح کی شناخت کو واضح کرنا ہوتا ہے، ایک چیز کو جو ہے نا وہ یعنی اس کی ایگزیجریشن کے ساتھ، انٹینسیفیکیشن کے ساتھ جو ہے نا اس کو واضح کرنا ہوتا ہے۔ اس کی ایک مثال جو ہے نا میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، سورہ بنی اسرائیل میں اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ کہا گیا کہ اولاد کو قتل نہ کرو، ولا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق،
کہ غربت کے اندیشے سے اولاد کو قتل نہ کرو، یعنی یہ کیا مطلب ہوا؟ یعنی اولاد کو تو کسی طور پہ بھی جو ہے نا قتل نہیں کیا جا سکتا، لیکن وہاں پہ ایک اور ایڈیشنل چیز رکھ دی کہ خاص یعنی ایک بات کرنی تھی، وہ بات یہ کرنی تھی کہ تم غربت کی وجہ سے بھی انسانوں کو قتل کر دیتے ہو، یعنی اپنی اولاد کو قتل کر دیتے ہو، تو وہ ظاہری ایک خاص طرح کا جو ہے نا سیناریو سامنے رکھ کے پھر اس کی شناخت کو واضح کیا جاتا ہے۔ تو بالکل یہاں پہ بھی اگر آپ دیکھیں تو ایک طرح کی جو ہے نا وہ خاص شناخت ہے کہ پیغمبر آ گئے ہیں، پیغمبروں نے جو ہے نا آ کے اصلاح کر دی ہے، تمہارا نقطہ نظر جو ہے نا بدل دیا ان سینس میں کہ تم یعنی اس چیز کو سمجھ گئے ہو، اور اس کے بعد تم جو ہے نا اگر فساد برپا کرتے ہو تو یقیناً جو ہے نا اس کو فساد ہی کہا جائے گا، اس کو سرکشی کہا جائے گا، اس کو بغاوت ہی کہا جائے گا، اور یہ کام مت کرو۔ یہ اصل میں جو پچھلی بات تھی معتدین اس کو واضح کیا ہے۔ اس کے بعد پھر جو ہے نا یعنی ایک سٹیٹمنٹ لائی گئی ہے جو پچھلی سٹیٹمنٹ کی طرح کی ہے، وَادْعُوهُ، اور اسی کو پکارو، خوفاً و طمعا، خوف میں اور طمع میں اسی کو پکارو، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، بے شک اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ محسنین کے قریب ہے۔ اگر آپ یہ دیکھیں تو نیچے اگر ترجمہ کیا گیا ہے کہ اسی کو پکارو بیم و رجا دونوں حالتوں میں، یہی خوبی کا راستہ ہے، تم اس پر چلو، اس لیے کہ اللہ کی رحمت ان لوگوں سے قریب ہے جو خوبی اختیار کرنے والے ہیں۔ تم اسی پر چلو اس لیے کہ اللہ کی رحمت، یہ جو ہے نا کہ تم یہ خوبی کا راستہ ہے، تم اسی پر چلو، یہ حذف ہے۔ یہ مطلب یہ کہ یہاں پہ یہ قرآن مجید کے کسی لفظ کا ترجمہ نہیں ہے، بلکہ جو انا کا لفظ آیا ہے، انا کا لفظ بعض اوقات علت کے لیے، سبب کے لیے بیان ہو جاتا ہے، اور وہ بتا رہا ہے کہ یہاں پہ کوئی چیز حذف ہے جس کے لیے کہا گیا ہے کہ اب تم یہ کام کرو، یہ اس کا یہ سبب ہے، اور وہ یہ ہے یہی خوبی کا راستہ ہے، یہی خوبی کا راستہ ہے، تم اس پر چلو، اس لیے یہ جو انا ہے نا اس کا ترجمہ کر دیا کہ اس لیے کہ اللہ کی رحمت ان لوگوں کے قریب ہے جو خوبی اختیار کرنے والے ہیں، لیکن اس کے پیچھے کیا ہے کہ یہی خوبی کا راستہ ہے۔ خوبی کا راستہ کیا ہے؟ وہ جو پیچھے بات کہی ہے وہی خوبی کا راستہ ہے۔ وہ خوبی کا راستہ یہ ہے کہ ودعو خوفاً و طمعا، اللہ تعالیٰ کی ذات کو خوف میں اور طمع کی حالت میں پکارو۔ یہاں پہ بیم و رجا ترجمہ کیا گیا ہے، یعنی اصل یعنی یہ بیم و رجا تھوڑا سا مشکل ہے، یعنی جب آپ یوں کہہ لیں کہ خوف میں، اور جب آپ کی خواہش ہو، کوئی طمع ہو، یعنی آپ کوئی چیز جو ہے نا، سوری، امید، یعنی اس میں امید میں اور خوف میں، دونوں حالتوں میں اللہ تعالیٰ کی ذات کو پکارو۔ یہ جو یہاں پہ خوف اور طمع ہے، مختلف جگہوں پہ ہم پڑھتے ہیں، جنت کی تعبیر کے حوالے سے وہاں یہ بتایا جاتا ہے کہ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ ان کیا یعنی جنت میں جو لوگ جائیں گے ان کے لیے وہاں پہ نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی جو ہے نا مستقبل کا جو ہے نا کوئی یعنی کہ اندیشہ ہوگا، اور ماضی کا پچھتاوا ہوگا، یعنی ایسی کوئی چیز نہیں ہوگی۔ تو یعنی ماضی کے پچھتاوے اور مستقبل کے اندیشے، یہ دو چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کی پوری زندگی بندھی ہوئی ہوتی ہے، اور جب ان سے چھٹکارا حاصل ہو جائے گا تو وہ ایک ہی جگہ ہے، جنت ہے، جہاں پہ یعنی انسان ماضی کے جو بھی پچھتاوے ہیں اور مستقبل کے جو اندیشے ہیں، ان دونوں سے جو ہے نا اس کو نجات مل جائے گی، اور اس کو ایک آئیڈیل سچویشن کے طور پہ پیش کیا ہے۔ ایسے ہی یہ جملہ آیا ہے یہاں پہ سورہ آراف میں، یہ بڑا ہی اہم ہے، بڑا ہی اہم ہے۔ یہ اس لحاظ سے بڑا اہم ہے کہ یہاں پہ خوف اور طمع کا جو لفظ آیا ہے کہ امید اور خوف دونوں حالتوں میں، یہ بھی اگر آپ دیکھیں تو انسان کی پوری زندگی جو ہے وہ ان دونوں چیزوں میں جکڑی ہوئی ہے، یعنی ان دونوں چیزوں میں جکڑی ہے۔ ہر لمحے اگر آپ اپنا جو ہے نا تھوڑا سا انالائز کریں، اپنی شخصیت کو انالائز کریں، تو یہ ہر وقت جو ہے نا یا تو کسی خوف میں ہوتی ہے یا کسی امید میں ہوتی ہے۔ خوف کیا ہوتا ہے؟ خوف یہ ہوتا ہے کہ میرے ساتھ یہ نہ ہو جائے، میری اولاد کے ساتھ یہ نہ ہو جائے، میرے مال کے ساتھ یہ نہ ہو جائے، میرے احباب کے ساتھ، اقربا رشتہ داروں کے ساتھ جو ہے نا یہ نہ ہو جائے، ملک کے حالات یہ ہیں یہ نہ ہو جائے، سوسائٹی کے حالات ہیں یہ نہ ہو جائے، یعنی ہر طرح کے جو ہے نا انفرادی حیثیت سے، معاشرے کی حیثیت سے، خاندان کی حیثیت سے، ذاتی حیثیت سے، ہر جگہ انسان جو ہے نا ہر ہمہ وقت خوف میں جکڑا ہوا ہے، خوف میں جکڑا ہوا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ طمع بھی اس کو لگی ہوئی ہے، طمع لگی ہوئی ہے یعنی امید بھی لگی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جو ہے نا انسان کی امید ٹوٹ جاتی ہے، اس کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ جاتا ہے تو وقتی طور پہ اس کو ایک مایوسی تو ہوتی ہے، لیکن انسان کے اندر یہ پوٹینشیل رکھا ہے کہ یوں ہی اس حادثے سے انسان گزرتا ہے تو اگلے لمحے پہ ہی جو ہے نا اس کے اندر جو پوٹینشیل ہے وہ اس کا اپنا ظہور ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ ظہور یہ ہوتا ہے کہ وہ امید کے ساتھ پھر کھڑا ہوتا ہے، اپنے قدموں پہ کھڑا ہوتا ہے، آگے بڑھتا ہے اور زندگی کو سٹارٹ کر دیتا ہے۔
یہ انسان کو خواہ بیماری ہو، خواہ جو ہے نا کوئی نقصان ہو گیا ہو یا کوئی حادثہ ہو گیا ہو، یعنی کوئی صورت بھی ہو، انسان کے ساتھ امید بھی جڑی ہوئی ہے۔ امید اور خوف ان دونوں سے نجات نہیں مل سکتی، ہمہ وقت انسان جو ہے نا وہ اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ یہ ایک ہمہ وقتی چیز ہے، ہمہ وقتی چیز ہے کہ انسان ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کی ذات کے سامنے یعنی دعا کرتا رہے، یعنی اب دعا کرتا ادعو یعنی اسی کو پکارتا رہے، اسی سے جو ہے نا مدد طلب کرتا رہے۔ یہ بات ہے یہ جہاں پہ واضح کر دی گئی ہے۔ یہ جو امید اور خوف کی جو پہلو ہے، اگر آپ یہ دیکھیں تو یہی انسانی زندگی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کو یہ کہا جاتا ہے کہ ہمہ وقت اور ہر وقت اس کو یاد رکھو، تو یہ اس کی ایک بہترین تعبیر ہے۔ یعنی انسان کو خوف میں اور امید میں ہر وقت اس کو پکارتے رہو۔ یہ جو ہر وقت پکارنا ہے، یہی اصل میں یہی عبادت ہے۔ یہ جو عبادت چند ایک عبادتیں ہمارے سامنے کھڑی کر دی جاتی ہیں، یعنی فرضی طور پہ جو ہے نا یعنی فرض کر دی جاتی ہیں ہم پہ، تو وہ عبادتیں کون کون سی ہیں؟ نماز ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور اس طرح کی چیزیں ہیں نا ساری۔ یہ اصل میں ٹریننگ ہے، یہ اصل میں ٹریننگ ہے، لیکن یہ ٹریننگ اس پہلو سے ہے کہ انسان ہمہ وقت جو ہے نا اسی یعنی پوزیشن میں رہے، یعنی جو کچھ آپ عبادتوں میں حاصل کرتے ہیں وہ ہمہ وقت اس کے ذہن میں یہ چیز سوار رہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، اس کو ہر حالت میں جو ہے نا اس کو پکارنا ہے، ہر حالت میں جو ہے نا آپ کا احساس زندہ ہو، اور وہ زندہ خوف اور طمع، یہی دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور تیسری صورت جو ہے نا وہ نہیں ہو سکتی۔ ہر حالت میں اسی کو پکارنا ہے، اسی کو پکارنا ہے۔ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو یعنی عبادت ہے کیا چیز ہے؟ عبادت اگر آپ دیکھیں تو پوجا پاٹ کا نام ہے، ایک پہلو تو یہ ہو گیا۔ دوسرا عبادت کے اندر جو چیز نمایاں ہوتی ہے وہ ہے کہ جس کو ہم اوبیڈینس کہتے ہیں، اطاعت کہتے ہیں، اطاعت اللہ کے احکامات کے سامنے جو ہے نا سرنڈر کر دینا۔ تیسری جو چیز ہوتی ہے عبادت کے اندر وہ قربانی ہے۔ قربانی یعنی یہ کہ میں اپنی مال کی قربانی دوں گا، میں اپنی جان کی قربانی دوں گا۔ تو اصل میں یہ تین پہلو ہوتے ہیں جو عبادت جس کو کہا جاتا ہے، یا اللہ تعالیٰ کی ذات کی جو پہچاننے کے جو پہلو ہیں وہ تین ہیں۔ اگر ہم عبادت پوجا پاٹ کو دیکھیں تو نماز اس میں سب سے نمایاں چیز آتی ہے۔ احکام میں اگر آپ دیکھیں تو جیسے روزہ ہے، جیسے اور پورا قرآن مجید کی جو پوری شریعت دی گئی ہے وہ احکام ہی ہیں۔ اور اس کے بعد قربانی، جب آپ سے تقاضا کیا جاتا ہے کہ اللہ کے راستے میں کوئی چیز خرچ کرو، اپنا وقت خرچ کرو، اپنا مال خرچ کرو، جیسے زکوٰۃ ہے، تو یہ یعنی ایک طرح کے سمبلز یعنی مہیا کر دیے جاتے ہیں، منیمم ایک لمٹ جو ہے نا بیان کر دی جاتی ہے۔ لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کے بعد انسان بھول جائے، نہیں، بلکہ وہ ہمہ وقت جو ہے نا اس کیفیت میں رہے، اس جو ہے نا حال میں رہے، اس طرح کی صورتحال اپنے اوپر جو ہے نا وہ لاگو کیے رکھے، اور وہ جو اللہ کے ساتھ تعلق ہے اس کو ہمیشہ زندہ رکھے۔ یہ اس کی ایک بہترین جو ہے نا یہاں پہ تعبیر ہے، جو یہاں پہ ہمارے سامنے یعنی اس کو بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہر حال میں پکارنا ہے، امید ہو یا جو ہے نا وہ خوف ہو، ہر حالت میں اس کو پکارنا ہے۔ اور اس کے بعد بہت اہم بات کہی گئی ہے جس کو جو ہے نا حذف سے کھولا ہے کہ یہی خوبی کا راستہ ہے، یہی خوبی کا راستہ ہے، تم اسی پہ چلو، یہی خوبی کا راستہ ہے، اسی پہ چلو، یعنی یہی اسلام ہے، یہی صراط مستقیم ہے، یہی توحید ہے۔ اللہ کو پکارنا ہے نا، یہی توحید ہے، یہی مذہب ہے، یہی دین ہے، یہی دین کی روح ہے، یہی حکمت ہے۔ یعنی جو دین کی جو حکمت ہے، پیچھے وزڈم ہے، وہ یہی ہے۔ اور اس کے بعد کہا کہ جو اس پہ چلتے ہیں اللہ کی رحمت انہی لوگوں کے قریب ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد کہا محسنین کا لفظ آ گیا ہے کہ جو خوبی اختیار کرنے والے ہیں، خوبی اختیار کرنے والے ہیں۔ یہاں پہ پھر وہی بات آ گئی کہ جب مذہب کی بات کی جاتی ہے، توحید کی بات کی جاتی ہے، تو اس کے اندر ابھی میں نے تین جو ہے نا شاخیں اس کی بیان کی ہیں۔ ایک تو پوجا پاٹ ہو گئی، اس کے بعد اطاعت ہو گئی، اور اس کے بعد قربانی ہو گئی۔ تو ان تمام چیزوں میں آپ نے یعنی خوبی کے ساتھ جو ہے نا چیزوں کو نبھانا ہے، خوبی کے ساتھ چیزوں کو نبھانا ہے۔ نہ صرف ان چیزوں میں نبھانا ہے جو ہمارے سامنے ایک یعنی فرض کر دی گئی ہیں، ان میں نبھانا ہے، بلکہ زندگی کے ہر لمحے میں جو ہے نا اس کو نبھانا ہے۔ یعنی اگر خوف اور طمع یعنی امید اور جو خوف ہے، اس کی حالت میں بھی آپ نے اس کو احسان کے درجے پہ لے کے جانا ہے۔ احسان کے درجے پہ لے کے جانا ہے مطلب یہ ہے کہ انتہائی خوبی کے ساتھ جو ہے نا یہ معاملہ بھی کرنا ہے۔ یعنی انسان جو بیم اور جا کی کیفیت ہوتی ہے، یعنی خوف اور جو ہے نا امید کی کیفیت ہوتی ہے، ان سب میں بھی جو ہے نا اصل میں اس کو احسان کے درجے پہ لے کے جانا ہے۔ یعنی سنسیئرٹی کو اس لیول پہ لے کے جانا ہے کہ جس میں پھر جو ہے نا کوئی شرک کا شائبہ نہ ہو، جس میں کوئی اور تصور جو ہے نا ذہن میں نہ آئے،
بس خدا ہی خدا جو ہے نا آپ کے سامنے ہو، اور جب خدا ہی خدا ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے پھر ہر لمحے اللہ تعالیٰ کی ذات کو سامنے رکھنا ہے، اور یہی اس کو احسان کہا گیا ہے۔ یہ جو احسان ہے یہ عمومی طور پہ تصوف کی جو ہے نا وہ ٹرمنالوجی میں جا کے اس کی اہمیت جو ہے نا وہ ختم ہو کے رہ جاتی ہے، اس کو ایک اور ڈپارٹمنٹ سمجھا جاتا ہے۔ جیسے ایمان ہے، جیسے جو نشریت ہے، اس طرح بعد احسان کو بھی ایک علیحدہ ڈپارٹمنٹ سمجھ کے جو ہے نا اس بات کہی جاتی ہے۔ نہیں، بلکہ جو ایمان اور جو شریعت ہے اسی کو خوبی کے ساتھ کرنے کا نام جو ہے نا احسان ہے۔ اور یہاں پہ احسان کس کنٹیکسٹ میں آیا ہے؟ خوف اور طمع میں آیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو انسان آگاہ نہیں ہے ہر لمحے اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ، وہ محسن نہیں ہو سکتا۔ یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، یعنی اگر ہر لمحے خوف اور طمع، امید اور خوف کی حالت میں، بیم اور جا کی حالت میں، جو کہ ہمہ وقت ہے انسان کے ساتھ، اگر وہ نفسیاتی طور پہ اپنا جائزہ لے تو یہ ہمہ وقت ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہوتی کہ یہ کوئی خاص لمحے ہوتے ہیں دن کے اور رات کے جس میں آپ خوف اور طمع میں ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ ہمہ وقت آپ کے احساسات میں یہ چیز اجاگر رہتی ہے، نمایاں رہتی ہے۔ انسان کی شخصیت ہمہ وقت سے لڑتی رہتی ہے، یعنی ان دونوں پہلوؤں سے نبرد آزما رہتی ہے۔ اور اس ساری صورتحال میں اللہ کی ذات ہے جو ایک سینٹرل جو ہے نا آپ کے تصور میں ہمیشہ قائم رہنی چاہیے، اور اگر نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے خوبی کا رویہ اختیار نہیں کیا۔ اور اللہ کی رحمت تو تبھی آئے گی جب آپ جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی ذات سے اس طریقے سے جو ہے نا اپنے تصور کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے تصور کے ساتھ، توحید کے ساتھ جڑے رہیں گے، تو پھر جو ہے نا یہ بات یہاں پہ واضح ہوتی ہے۔ اچھا، ابھی یہ جو چیزیں آئی ہیں یہاں پہ آیا نمبر 54 سے جو شروع ہوتی ہیں، نہیں سوری 55 سے شروع ہوتی ہیں، 55 اور 56 یہ دو آیات آئی ہیں۔ اگر آپ اس کو، اب آپ ایک کنٹیکسٹ ہے نا اس کا، یعنی پیچھے جو بات کہی گئی تھی وہاں پہ یہ کہا گیا تھا کہ ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، یہ بات کہی گئی تھی نا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو پکارو گڑگڑاتے ہوئے اور خاموشی کے ساتھ۔ اور جب یہ کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو گڑگڑاتے ہوئے اور خاموشی کے ساتھ پکارو، تو یہ کس کنٹراسٹ میں آئی تھی؟ یعنی کنٹراسٹ ہے نا، یہ بیسیکلی یہ اس میں آئی تھی جس میں کہ تمہارا رویہ جو ہے نا وہ تکبر کا ہے، اور اس کے مقابلے میں یہ ریسیپی تمہیں دی جا رہی ہے۔ تم اپنی اصلاح کرو، اصلاح کرو، تو یہ تمہارے اندر سے تکبر جاتا رہے گا، تمہارے اندر جو ہے نا وہ عاجزی انکساری آ جائے گی۔ یعنی ادعوا ربکم تضرعا، یہ تضرعا کا جو لفظ ہے یہ عاجزی انکساری گڑگڑانے کے لیے آتا ہے، یعنی ادھر تکبر کا رویہ تمہارا ختم ہو جائے گا، ایک ڈسپلن میں آ جاؤ گے، اور اس کے بعد تمہاری زندگی جو ہے نا ایک خاص پیٹرن میں ڈھل جائے گی، اور وہ عاجزی اور انکساری کی زندگی ہے۔ اللہ کے احکامات کے سامنے عاجزی اور انکساری کی زندگی ہے، تمہارے اندر سے وہ تکبر غرور وہ نکل جائے گا، اور اس کے مقابلے میں یہ عاجزی اور انکساری آ جائے گی۔ یہ اس میں آیا۔ اور جب اگلی دفعہ جو ہے نا اگلے مرحلے پہ یہ کہا کہ وَدْعُوهُ خوفاً وَطَمْعًا، یہاں پہ جو لفظ آتا ہے یہ ایک ڈیفرنٹ پرسپیکٹیو ہے۔ پہلے والا ایک ڈیفرنٹ ہے، پہلے والا تکبر کے مقابلے میں ہے، اور یہ والا یہ آتا ہے اس میں جس شرک کے مقابلے میں آیا ہے، یہ شرک کے مقابلے میں آیا ہے۔ یعنی ایک تکبر، اصل پرابلم یہی ہے نا اس وقت ان کا، ایک تکبر ہے اور دوسرا جو نا شرک ہے۔ تو دونوں کو لیے دونوں سٹیٹمنٹس میں یہ کور کر دیا۔ پہلے یہ سٹیٹمنٹ آتی ہے وہ ایک حالت کو ظاہر کر رہی ہے، یعنی حیات کو ظاہر کر رہی ہے کہ کیسے جو ہے نا عاجزی اور انکساری کو اختیار کرنا، اور اس کے لیے کہا کہ تضرعا و خفیہ۔ اور جب یہاں پہ کہا کہ اللہ کو پکارو، ہر حال میں پکارو، امید و رجا میں، خوف اور امید میں جو نا پکارو، تو خوف اور امید یعنی اس سے کلا کما ہو جائے گا، کس چیز کا؟ شرک کا کلا کما ہو جائے گا۔ اور جب تم جو ہے نا اپنے رب کو ادعوا ربکم تضرعا پکارو گے تو تمہارے اندر سے جو ایروگینس ہے وہ نکل جائے گی، تکبر نکل جائے گا، سرکشی۔ دعا کی بات کر رہے ہیں، یہ دعا ہی ہے نا۔ جی جب دعا اس طرح مانگو اللہ تعالیٰ سے مانگو۔ نہیں، میں ابھی تو یہ بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ مشرکین مکہ ہے نا۔ نہیں، وہ اس کے ساتھ اللہ الخلق والامر ہو۔ جی میں وہ گریجولی اس طرف آ رہا ہوں کہ تو اب پورے کنٹیکسٹ میں جو ہے نا یہ چیز واضح کروں، میں اس طرف آ رہا ہوں، لیکن پہلے یہ واضح کر دوں کہ یہ دو جو سٹیٹمنٹس آئی ہیں ان کی نوعیت کیا ہے۔ میں اس وقت یہ بتا رہا ہوں کہ یہ جو ابھی دو سٹیٹمنٹس آئی ہیں ان کی نوعیت کیا ہے۔ یہ ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، یہ ان کے ایروگینس کے مقابلے میں آئی ہے۔ اور جب یہ کہا گیا وَدْعُوا خَوْفًا وَطَمْعًا، تو یہ ان کی جو شرک ہے اس کی نفی کے لیے آئی ہے۔ کیا چیز؟ یہ شرک والی بات کس؟ اچھا، ہوتا یہ ہے کہ یوں ہی آپ کے اندر امید اور خوف پیدا ہوا تو آپ نے اللہ کی بجائے کسی اور طرف رجوع کر لیا، تو شرک ہے نا۔ پیچھے یہی کام کر رہے ہیں نا یہ لوگ، شرک کر رہے ہیں۔ تو شرک کو کاٹنے کے لیے کہا کہ وَدْعُوا خَوْفًا وَطَمْعًا،
یہ تمہارا یعنی اللہ کا ہمسر ٹھہرا دینا، اللہ کا برابر ٹھہرا دینا، اللہ کا شریک ٹھہرا دینا، جب تم اللہ سے لو لگا لو گے، ہر چیز سے کٹ جاؤ گے، تو تمہارا شرک کا کلا کما ہو جائے گا. یہ بات ہو گئی، ٹھیک ہے نا. جب یہ کہا کہ بد ربکم تضرعا وخفیہ، تو یہ اصل میں ان کی سرکشی، ان کا غرور اور ان کے تکبر کا کلا کما کیا ہے. وہ تو اللہ تعالیٰ نے خود بتا دیا نا کہ حد سے بڑھ جانا، تو وہاں پر تو وہ غرور والی بات سمجھ میں آئی، تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا. لیکن شرک ہے وہ آپ کہاں سے لے رہے ہیں یہاں پر؟ جی اسی کے پیرلل میں جو اگلی سٹیٹمنٹ ہے اس کے اندر وہ مقدر ہے. یہ چیز وہ مقدر وہ چیز یہ ہے کہ آپ خود سمجھ جاتے ہیں کہ دیکھیں اللہ کو جب آپ پکارتے ہیں، ہمہ وقت پکارتے ہیں، اللہ سے لو لگاتے ہیں اور اس کے بعد کسی اور چیز سے لو نہیں لگاتے، تو اس کا اپوزٹ کیا ہوگا؟ شرک ہی تو ہوگا نا. یہ بات سمجھ رہے ہیں نا. دوسرے لفظوں میں آج کے دور کا جو المیہ ہے، جس کو ایتھیزم کہہ لیں یا سائنٹزم کہہ لیں، اس کے اندر بھی یہی پرابلم ہے کہ انسان یوں ہی جو ہے نا خوف اور طمع میں جو ہے نا اس کو کسی اور اینگل سے انالائز کرنا شروع کر دیتا ہے، اور اس کے بعد اللہ کی ذات یعنی اپنے کریٹر سے جدا ہو جاتا ہے، تو اصل میں وہاں پہ بھی بیمور جا کی حالت میں اللہ ہی کو پکارنا ہے، ہر چیز کا کلا کما کرتے ہوئے، خواہ وہ شرک ہو یا شرک کا جو دوسرا پہلو ہے جس طرح ایتھیزم ہے کہ بالکل ہی نہ مانا جائے، ان سب کا کلا کما جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی ذات کو خالق و مالک مانتے ہوئے، اسی کے ساتھ امیدیں لگاتے ہوئے، کیونکہ اسی نے پیدا کیا ہے کائنات کو، آپ کو اسی نے پیدا کیا ہے. جب کائنات کو پیدا کیا ہے، آپ کو پیدا کیا ہے، اور وہ کائنات کا انتظام کر رہا ہے، تو اسی سے لو لگائی جانی چاہیے. امید اور خوف دونوں ہاتھوں میں اسی کو پکارنا چاہیے. یہ بات ہے، یہ واضح ہو گئی. اب آپ اس پورے پیراگراف کو یعنی اب آپ اس کنٹیکسٹ میں دیکھیں. ابھی تو آپس میں ریلیٹ کیا نا دو سٹیٹمنٹ. اب اس سے پیچھے جو ہے نا وہ کیا چیز تھی؟ اس کے پیچھے اگر آپ دیکھیں تو یہ ہے جس کو ہم یونیورسل یعنی ایویڈنس پیش کیا جا رہا ہے. یہی ہے نا، یعنی یونیورس سے چیزیں اٹھا کے آفاقی جو چیزیں ہیں وہاں سے استدلال قائم کیا جا رہا ہے. پیچھے کیا کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے زمین و آسمان کو بنایا، اور اس کے بعد زمین اور آسمان کے بعد دن اور رات جو ہے نا آگے پیچھے آ رہے ہیں، اور سورج، چاند اور ستارے سب اس کے حکم کے تحت چل رہے ہیں. یہ بات کہی، اور اس کے بعد یہ بات کہی کہ اسی ہی نے جو ہے نا کائنات کو پیدا کیا ہے، وہی اس کا انتظام کر رہا ہے. جب وہ انتظام کر رہا ہے تو وہی تمہارا رب ہے. اصل یہ چیز یہ کہ وہی تمہارا رب ہے، وہاں سے یہ اٹھان اٹھائی ہے. یہ کہا نا تبارک اللہ رب العالمین، وہاں سے یہ اٹھان اٹھائی. اور اس کے بعد کہا کہ جس طرح میری کائنات جو ہے نا وہ ایک روٹین کے ساتھ چل رہی ہے، اصولوں کے تحت چل رہی ہے، قانون کے تحت چل رہی ہے، جس طرح میری کائنات چل رہی ہے، اسی طرح تم بھی آ جاؤ. اسی طرح تم بھی آ جاؤ. تم بھی اس طرح آ جاؤ گے تو پھر اس کے بعد کیا ہوگا کہ جو تمہیں اختیار دیا گیا ہے نا، جو تمہیں ول دی گئی ہے، جو تمہیں ارادہ دیا گیا ہے، تم نے اختیار اور ارادے کو اسی کے ساتھ یونیفارمٹی میں لے آئے ہیں. کسی کے ساتھ؟ کائنات کے ساتھ. کائنات بھی جو ہے نا سرنڈر کیے ہوئے ہے، کائنات بھی سرنڈر کیے ہوئے ہے. تم نے بھی جو ہے نا اسی طریقے سے سرنڈر کرتے ہوئے آگے آ جاؤ. بغاوت نہیں کرنی، کیونکہ وہاں پہ بھی دن اور رات بغاوت نہیں کرتے، وہاں پہ کوئی ڈسٹربنس کریٹ نہیں ہوتی، وہاں پہ بھی کوئی حدیں توڑنے والی کوئی چیز نہیں ہوتی. یعنی کائنات میں بھی حدیں توڑنے والی چیزیں نہیں ہوتی. وہاں پہ سب کے سب جو ہے نا چیزیں جو کائنات کے اندر ہیں، اس کے لیے مسخرات کا لفظ استعمال کیا گیا کہ وہاں پہ بھی اللہ کا حکم چل رہا ہے، اور تم اپنی جو ول ہے، تم یا ارادہ ہے یا اختیار ہے، اس کو بھی سرنڈر کرو، میرے سامنے سرنڈر کرو، جس طرح کائنات کی باقی چیزیں سرنڈر کر رہی ہیں. اور جب تمہاری شخصیت جو ہے نا ایروگنس چھوڑ کے آ جائے گی، اور تکبر اور غرور چھوڑ کے آ جائے گی، اور جب تم جو ہے گڑ گڑاتے ہوئے اور خفیہ طریقوں سے مجھے پکارو گے، تو تمہارے اندر بھی ایک طرح کی یونیفارمٹی، کنفارمٹی، ہارمنی آ جائے گی، جیسی کائنات کے ساتھ باقی چیزوں کے اندر پائی جاتی ہے. بات واضح ہو گئی؟ یعنی اس طرح یہ پورا کا پورا نظم جو ہے نا ایک اس طریقے سے یہ یہاں پہ یہ چیز ایسے جو ہے نا آگے بڑھتی ہے. اچھا، اب یعنی آیا نمبر 56 تک جو چیزیں ہم نے پڑھی ہیں، اگر آپ اس کو دیکھیں تو یہ میں یہاں پہ ایک اور چیز کو ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں. یہاں پہ لفظ آیا ہے رحمت اللہ، اللہ کی رحمت. یہ دونوں صورتوں میں ایک کی ورڈ ہے. سورہ انعام میں بھی یہ کی ورڈ تھا، اور یہاں پہ بھی یہ کی ورڈ ہے.
کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت، سورہ انعام میں جو ہے نا یہ کہا گیا تھا کہ قیامت کو ہمیں لا کے رہوں گا، میں اپنے اوپر جو ہے نا رحمت کو لاگو یعنی لازمی اپنے اوپر میں نے کیا ہوا ہے، اور ہر صورت میں قیامت برپا کروں گا، کیونکہ یہ میری رحمت کا تقاضا ہے، میری رحمت کا تقاضا ہے۔ یعنی یہ یہاں پہ بار بار کئی، اگر آپ دیکھیں سورہ انعام میں تو میرا خیال ہے یہ 6-7 دفعہ جو ہے نا یہ وہاں پہ رپیٹ ہوا ہے۔ ایسے ہی یہ اس سورہ کے اندر بھی یہ کچھ ایسے ہی جو ہے نا یہ چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ یہ 40 جو ہے نا اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ ایک اور پہلو ہے جو آپ کے سامنے میں لانا چاہتا ہوں، وہ سورہ اعراف جس کو اصحاب اعراف کہا جاتا ہے، وہاں پہ بھی ایک خاص پہلو ہے۔ وہ جو اعراف پہ لوگ بیٹھے ہیں نا، جو دونوں طرف دیکھ رہے ہیں اور دونوں طرف سے مکالمہ کر رہے ہیں، ان سے بھی 2 طرح کی چیزیں ظہور پذیر ہوتی ہیں، ان سے بھی 2 طرح کی چیزیں ظہور پذیر ہوتی ہیں۔ اور وہ کیسے ہوتی ہیں کہ جب وہ جنت والے کو دیکھتے ہیں تو ہم یتمعون کا لفظ آیا تھا، وہ طمع کر رہے ہیں جنت میں جانے کی، یہی ہے نا۔ کس جگہ؟ میں آپ کے سامنے کھولا ہے ابھی، یہ لم يدخلوها وهم يطمعون 46 آیا ہے، اچھا 46 آیا ہے نا، ہاں ہاں ٹھیک ہے نا، کہ ابھی وہ جنت میں داخل نہیں ہوئے، اس پہ ہم نے کافی بحث کی تھی نا ٹھیک ہے کہ وہ جنت میں داخل نہیں ہوئے۔ اب ہم جب یہاں پہ آتے ہیں 56 کے اندر، تو یہ آپ کا ہمہ وقتی رویہ ہے، یہ آپ کا ہمہ وقتی رویہ ہے، جز وقتی نہیں ہے۔ 56 میں آ کے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وَدْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا دنیا میں اندر۔ اچھا یہ بھی ہم پیچھے پڑھ آئے ہیں کہ جو رویے آپ کے دنیا کے اندر پائے جاتے ہیں، اسی کا اظہار وہاں پہ بھی ہونا ہے۔ آپ نے اللہ کو مانا یا نہیں مانا، دونوں صورتوں میں اللہ کو نہیں مانا تو انسان دنیا کے اندر کیا ہوتا ہے، یعنی حسد ہوتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ بغض ہوتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ منافرت ہوتی ہے، یہ منفی جذبے ہے نا۔ تو یہ ہم نے دیکھ لیا کہ یہ لوگ جو مشرکین مکہ ہے، جب ان کو جو ہے نا قیامت میں لایا جائے گا تو یہ آپس میں لڑیں گے، وہاں پہ پیچھے پڑا ہے نا، آپس میں لڑیں گے، یعنی لان تان کریں گے، مختلف گروہوں پہ لان تان کریں گے، اور اللہ سے جو ہے نا دعا کریں گے کہ ان پہ ڈبل عذاب دے، پیچھے پڑا ہے نا۔ لان تان کرنا یہ دنیاوی رویہ تھا، اس کا اظہار قیامت میں بھی ہو گیا۔ یہ واضح ہو گئی بات۔ دوسری طرف یہ کہا تھا کہ اگلے سین میں یہ کہا تھا کہ یہ پاسبلٹی ہے کہ اہل جنت کے ہاں بھی کچھ نہ کچھ آپس میں کینہ پایا جائے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ جنت میں لے کے جانا ہے تو وہ اظہار اللہ تعالیٰ کی ذات نہیں چاہتی کہ جو دنیا میں ہوا تھا لیکن قیامت میں بھی ہوگا، قیامت میں بھی ہوگا، لیکن جنت کے داخلے سے پہلے پہلے وہ کینہ ہمیشہ کے لیے نکال دیا جائے گا، ان کی ایک طرح کی تطہیر کر دی جائے گی، ان کو پاک کر دیا جائے گا، تاکہ وہ جو چیز دنیا کے اندر پائی جاتی تھی وہ ان کے اندر جو ہے نا اس کا ظہور نہ ہو۔ یہ چیز واضح ہو گئی۔ ایسے ہی جب یہاں پہ ہم پڑھ رہے ہیں کہ وہ لوگ جو خالصتاً جو نا اللہ جن کو محسنین کہہ رہا ہے، ہمہ وقت اللہ کو یاد کیے رکھتے ہیں، اور جب قیامت آتی ہے، قیامت کے بعد جو ہے نا ان کو اعراف کے اوپر برجیوں پہ کھڑا کر دیا جاتا ہے، برجیوں پہ کھڑا کیا جاتا ہے، اور وہاں پہ اصحاب اعراف یہ جو بزرگ ہیں، جن کو بزرگ ہی کہا تھا نا، بڑے بڑے یہ شخصیات ہیں، تو وہاں پہ ان سے دونوں رویے سامنے آ رہے ہیں کہ وہ امید بھی کر رہے ہیں اور خوف میں بھی مبتلا ہے۔ بات واضح ہو گئی؟ یعنی جو بات میں پہنچانا چاہتا ہوں، وہاں پہ جب وہ جنت والوں کو دیکھتے ہیں تو ایک امید پیدا ہوتی ہے۔ یہ دنیا کا رویہ تھا کیونکہ دنیا میں پریکٹیکلی کر کے آئے تھے، اور قیامت آ گئی تو وہاں پہ بھی وہی رویے کا ظہور ہو رہا ہے، لیکن یوں ہی ان کی نظر جو ہے نا پڑتی ہے دوزخ والوں کی طرف، تو کیا کہتے ہیں، قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین، ہمیں ان میں شامل نہ کرنا۔ یہ کس چیز کا ظہور ہے؟ خوف کا، خوف کا ظہور ہے۔ یہ جنت میں بھی چلے گئے لیکن یہ دونوں رویے سٹل قائم و دائم ہیں، یعنی جو دنیا کے اندر اللہ کو پکارتا ہے خوف اور طمع کی حالت میں، امید و رجا کی حالت میں، امید اور خوف امید رجا اور بیم دونوں میں، امید اور خوف میں، وہ رویہ قیامت والے دن انہی سے ظہور پذیر ہوگا جو دنیا میں پریکٹیکلی کر کے آئے ہیں۔ جو دنیا میں منفی جذبات کے ساتھ چل کے آئے تھے ان کا اظہار قیامت میں بھی ہوگا، جو دنیا میں اچھے جذبات لے کے آئے ہیں وہی رویہ ان کا قیامت والے دن ہو جائے گا، اپوزٹ نہیں ہو جائے گا۔ میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ تو یہ دیکھیں کیسے تھیم آپس میں جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔
قرآن مجید جس جگہ پہ آپ کے لیے کوئی کنفیوژن کریٹ کرتا ہے یا ظاہر ہے کہ سمجھنا ہے نا، تو کنفیوژن کہیں نہ کہیں پیدا ہو جائے گی، انسان کے فہم کا معاملہ ہے، یوں ہی کنفیوژن پیدا ہوگی تو آگے پیچھے اس کو دیکھیں گے تو کہیں نہ کہیں آپ کو مثالیں مل جائیں گی۔ تو قرآن مجید اس طریقے سے چیزوں کو، مضمون کو آگے لے کے چل رہا ہوتا ہے کہ وہ وہیں پہ کہیں نہ کہیں آگے پیچھے وہ چیز پڑی ہوئی ہوتی ہے، اور یوں ہی آپ اس پہ غور کرتے ہیں تو وہ آپ کو چیز جو ہے نا مل جاتی ہے۔ تو یہاں پہ آ کے ہمیں ایک اور کلو مل گیا کہ اصحاب اعراف کے ساتھ جو معاملہ وہاں پہ خوف اور بیم کا ہے، وہ تو اصل میں دنیا کا معاملہ بھی وہی تھا، اور اس کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے کہا ہے کہ محسنین ہیں، یعنی بہترین طریقے سے جو ہے نا کام کرنے والے ہیں۔ تو یہ ایک یعنی ایک ریلیشن شپ تھا، تو میں نے کہا کہ پیچھے مڑ کے جو ہے نا آپ لوگوں کو ساتھ جو ہے نا وہ شیئر کر دوں۔ یہ ایک اچھی مثال تھی جو آپ کے سامنے یعنی یہ رکھی۔ اچھا، اس کے بعد یہ کہ یہ جو رحمت کا لفظ ہے، یہ آپ کو کی ورڈ ہے، جیسے کہ میں نے کہا کہ پیچھے بھی یہ نا صورت میں آیا اور یہاں پہ بھی آیا ہے۔ اب یہاں پہ ابھی تک جو کچھ ہم نے پڑھا ہے، یہ درمیان میں 2 آیتیں جو ہے نا آ گئی تھیں، 55 اور 56۔ یہ تنبیہ کہہ لیں یا تذکیر کہہ لیں، دونوں پہلو ہیں اس کے اندر، جس میں نصیحت کی گئی ہے، نصیحت کی گئی ہے۔ لیکن اصل مضمون کیا ہے؟ اصل مضمون وہ 54 والا ہے۔ 54 والا کیا تھا؟ الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین، اور اس کے بعد 55 اور 56 جو ہے نا وہ اضافی سٹیٹمنٹس آئی ہیں، ہے تو وہ اسی سے ریلیٹڈ ہیں۔ میں جب اضافی کہتا ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ بے مقصد ہے، نہیں نہیں، وہ ہرگز وہ نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو اصل مضمون ہے اس سے ہٹ کے آئی ہے۔ قرآن کا یہ عمومی اسلوب ہے کہ وہ ایک بات کر رہا ہے تو اس کے بعد ایک اور چیز بھی شامل کر دیتا ہے، جب شامل کرتا ہے تو وہاں رک کے دیکھنا چاہیے کہ یہ شامل کی ہوئی چیز ہے، یہ کیا چیز ہے۔ تو یہ اس لحاظ سے جو ہے نا وہ اضافی چیز ہے۔ اصل میں مضمون جو ہے جو 54 والا، کہ جو پچھلے یعنی چاند، سورج اور ستارے، یہ سارے اللہ کے حکم کے سامنے جو ہے نا یعنی سرنڈر کیے ہوئے ہیں، اور یہ پھر مضمون دوبارہ شروع ہو جاتا ہے۔ اب اگلی آیہ میں دوبارہ سے مضمون 54 کے بعد شروع ہو جاتا ہے۔ درمیان میں 55 اور 56 جو ہے یہ آیات یعنی ایک تنبیہ اور تذکیر کی آئی ہیں، اور مضمون دوبارہ جب شروع ہوتا ہے تو وہ کیسے ہوتا ہے؟ وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَتَّى إِذَا أَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَيِّتٍ فَأَنزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ۔ وہی ذات ہے، وہی ہے جو اپنی رحمت برسانے سے پہلے ہواؤں کو خوشخبری بنا کر بھیجتا ہے۔ هو الذی یرسلو بھیجتا ہے، ری کی جمع ہے، یعنی ہواؤں کو بھیجتا ہے، بشرن کے بشارت ہوتے ہوئے، وہ جو ہوائیں ہوتی ہیں وہ بشارت دیتی ہوئی آتی ہیں، بین یدی رحمت ہی، اس کی رحمت کے ظہور سے پہلے۔ یہاں رحمت کا لفظ بارش کے لیے آ گیا ہے، یعنی بارش کا جو اترنا ہے اس سے پہلے ہوائیں جو آتی ہیں وہ ایک بشارت کے طور پہ آتی ہیں، بشارت کے طور پہ آتی ہیں۔ حتیٰ اذا اقلت صحابن، اور جب یہ ہوائیں آتی ہیں تو وہ بڑے بڑے جو ہے نا اس کو جو ہوتے ہیں بادل ہوتے ہیں ان کو اٹھا لیتی ہے۔ صحابن یہ صحابہ کی جمع ہے، سین کے ساتھ، سواد کے ساتھ نہیں۔ اس کا مطلب ہوتا ہے صحابہ سنگل جو کلاؤڈ ہوتا ہے یعنی بادل ہوتا ہے اس کے لیے آتا ہے، صحابن اس کی جمع ہے۔ اور اس طریقے سے سکالن سکیل کی جمع ہے، سکیل کا مطلب ہیوی جو بڑا ہوتا ہے یعنی بھاری ہوتا ہے اس کے لیے آتا ہے۔ اور بڑے بڑے جو ہے نا وہ بادلوں کو اٹھا لیتی ہیں، اور ایسے اٹھاتی ہیں۔ اقلت کا مطلب ہوتا ہے کہ یعنی اس کو معمولی سی چیز لگتی ہے، معمولی سی چیز لگتی ہے ہواؤں کو یعنی اٹھانا اتنے بڑے بڑے ہیوی قسم کے جو ہے نا کلاؤڈز کو۔ سکنا ہو، اور اس کے بعد ہم اس کو دھکیل دیتے ہیں یعنی اس کو ہانک دیتے ہیں، جیسے جو ہے جانوروں کو ہانکا جاتا ہے، یہ وہ ہے یعنی یہاں پہ سکنا ہو۔ لیبلا دن، ایک ایسے علاقے کی طرف، میتن جو کہ جس کی زمین میت ہوتی ہے، مردہ ہوتی ہے، بنجر ہوتی ہے، ویران ہوتی ہے یا ڈرائی ہوتی ہے، اس کی طرف ہم دھکیل دیتے ہیں۔ فَأَنزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ، اور اس کے بعد یہ بارش کا پانی جس کو اوپر رحمت کہا ہے، ہم اس کو جو ہے نا اتارتے ہیں، اور جب اتارتے ہیں فَأَخْرَجْنَا بِهِ، اور پھر اس کے نتیجے میں مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ، اور اس کے بعد بے شمار قسم کے جو ہے نا وہ پودے پھل جو ہے نا نکلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ کذالک نخرج الموتیٰ، اور ایسے ہی ہم جو ہے نا کل کو مردوں کو اٹھائیں گے زمین سے، لعلکم تذکرون، تاکہ تم جو ہے نا نصیحت حاصل کرو۔ یہ میں نے ترجمہ کر دیا، اب آپ اس کی تفصیل دیکھ لیتے ہیں۔ اچھا، جب جو پیچھے جو ہم پڑھے تھے، اگر آپ پیچھے دیکھیں تو وہاں پہ جو یونیورس سے آفاقی جو دلائل دیے گئے تھے، وہ دلائل جو ہے وہ بڑے بڑے دلائل ہیں، یعنی ساری بڑی بڑی چیزوں کے بارے میں ہے۔ کیسے؟ جیسے کہ کائنات کو پیدا کرنا ہے، زمین اور آسمان، یہ بڑی چیزیں ہیں نا،
ان کے دلائل پیش کیے گئے، اور اس کے بعد یہ کہا گیا کہ رات اور دن کے دلائل پیش کیے گئے، یہ بھی ظاہر ہے کہ اسی سے ریلیٹڈ ہیں، جو یعنی زمین اور آسمان سے ریلیٹڈ ہیں، اس سے جو ہے نا پیش کیے گئے۔ اس کے بعد سورج، چاند اور ستارے، یہ بھی بڑے بڑے وہ چیزیں ہیں، ایلیمنٹس ہیں، جو اینٹیٹیز ہیں، ان کے جو ہے نا دلائل دیے گئے، اور اس کے بعد نتیجے کے طور پہ کہا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہی تخلیق کیا ہے اور وہی جو ہے نا اس کا انتظام چلا رہا ہے۔ اب آپ کے ڈے ٹو ڈے کے معاملات ہیں، اب آپ کے ڈے ٹو ڈے کے معاملات ہیں، یعنی پہلے اس کو براڈر لیول پہ، براڈر پرسپیکٹو پہ چیزوں کو دیکھا، اب آپ کے جو اس کو مائنیوٹ جو نا مائنیوٹ لیول پہ جو نا اس کو دیکھا جا رہا ہے، اس کو لوور لیول پہ دیکھا جا رہا ہے، جس میں چیزوں کو پہلے جب کیٹیگرائز کیا تو بڑی بڑی چیزوں کی، آپ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو آپ کے بالکل سراؤنڈنگ میں پائی جاتی ہیں، جن کا آپ روزمرہ کا مشاہدہ کرتے ہیں، ہوائیں آتی ہیں، اور اس کے بعد وہ کیا ہوتا ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے نا اس کا ظہور پذیر ہوتا ہے۔ یہ ہمیں معلوم ہے، ہم جس بیک گراؤنڈ کے جو نا ساتھ آئے ہیں، گرمیاں ہوتی ہیں، وہاں پہ تپش ہوتی ہے، اور جب ہوائیں ٹھنڈی چلتی ہیں تو اس کے بعد چرند پرند اور انسان جو ہے نا ایک خوشی کی لہر اٹھ کھڑی ہوتی ہے کہ بارشیں جو ہے نا ہونے والی ہے، یعنی بارش ہونے والی ہے۔ یہ بارش کے چند قطرے ہوتے ہیں جس سے نہ صرف جو ہے نا زمین لہلہا اٹھتی ہے، بلکہ انسان، چرند پرند، ہر چیز جو ہے نا کائنات کے ایسے لگ رہا ہے کہ زندگی جو ہے نا اس کے اندر پڑ جاتی ہے۔ یہ ایک جو ہے نا ہماری روزمرہ کی یعنی اس مثال سے اس چیز کو اٹھایا ہے، اور اٹھانے کے بعد یہ دیکھیں کہ پیچھے جو کیا چیز تھی، پچھلے پیراگراف میں جو اینڈ پہ کیا چیز آئی تھی، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین۔ پچھلے پیراگراف میں کیا چیز تھی؟ رحمت ہی تو تھی نا، اور ہے خوبی کرنے والوں کے ساتھ، خوبی کرنے والوں کے ساتھ۔ اب اس کو آگے کس سے ریلیٹ کر دیا، یعنی یہ نظر میں دیکھیں کس طریقے سے چیزیں جو ہے نا آگے ریلیٹ ہو رہی ہوتی ہیں، اس کو پھر رحمت کے ایک تصور کے ساتھ جوڑ دیا ہے کہ میری رحمت جو ہے، اگر آپ نے مثال سمجھنی ہے میری رحمت کو تو اس طریقے سے سمجھ لو۔ بارش اترتی ہے تو کیا آپ دیکھتے نہیں ہیں رحمت سے میری جو ہے نا زمین کیسے جو ہے نا وہ ہریالی میں بدل جاتی ہے، زندگی پڑ جاتی ہے، جان پڑ جاتی ہے؟ تو میری رحمت کا ظہور ایسے ہوتا ہے، تم پہ بھی ایسے ہی ہوگا۔ اگر تم اللہ سے لو لگاؤ گے تو تمہارے اندر بھی وہ چیزیں جو ہے نا لہلہا اٹھیں گی جو ہونی چاہیے انسان کے اندر۔ اور کیونکہ جو پچھلی دونوں آیات تھیں 55 اور 56، یہ تذکیر اور تنبیہ کی آیات تھیں، ٹھیک ہے نا؟ اور اس کے بعد ابھی جو 57 پڑھ رہے ہیں، یہ 54 کے ساتھ جا کر ریلیٹ کرتے ہیں، تو یہ پھر آفاقی دلائل شروع ہو گئے ہیں۔ تو اس طریقے سے جو درمیان کی چیز ہوتی ہے وہ پیچھے بھی ریلیٹ ہو رہی ہے اور آگے بھی ریلیٹ ہو رہی ہے۔ یعنی اب آگے کیا چیز ریلیٹ ہو رہی ہے؟ اللہ کی رحمت، اور پیچھے کیا تھی؟ ظاہری یعنی خوف اور طمع میں پکارنا، یہ بھی رحمت ہے، یہ بھی رحمت ہے، خوف اور طمع میں پکارنا یہ بھی رحمت ہے۔ اور اس کے بعد یہ جو بارش ہوتی ہے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ کی ذات نے رحمت کا تصور جو ہے نا اس طریقے سے پیش کیا ہے۔ اور اس کے بعد کہا ہے کہ جب یعنی یہ اگر آپ یہ اب موجودہ دور میں جس زمانے میں قرآن یہ نازل ہو رہا ہے، اس زمانے میں تو یہ تجربے کی چیز نہیں تھی، مشاہدے کی چیز نہیں تھی، اب یہ ہمارے مشاہدے کی چیز ہو گئی ہے کہ بادل واقعی کتنے بڑے ہوتے ہیں، کتنے ہیوی ہوتے ہیں، اب ہم کیلکولیٹ کر سکتے ہیں۔ یعنی ہوا کے اندر بادلوں کا موجود ہونا اور ان کا ویٹ جو ہے نا معلوم کرنا ہمارے لیے اب آسان ہے، سائنس جو ہے نا اس چیز کو کر لیتی ہے۔ اور اس کے بعد یہ کہ یہ بڑے وزنی ہوتے ہیں۔ اقلت کا لفظ یہ ہے کہ یعنی یہ ایک بہت وزنی چیز ہے جس کو ہوائیں جو ہے نا، جن کو تم معمولی چیز سمجھتے ہو، وہ ان بڑے بڑے بادلوں کو جو ہے نا ایسے اٹھا کے لے چلی جاتی ہے، اور پھر ہم اس کو اتار دیتے ہیں۔ کس جگہ اتارتے ہیں؟ جہاں اس چیز کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس کے بعد بادل یعنی اس کے بعد پھل نکلتے ہیں، یہ اس کا نتیجہ ہے۔ اور اس کے بعد نتیجہ نکالا ہے اس پورے پیرابل سے، جی اس پوری بات کرنے سے ایک نتیجہ نکالا ہے۔ وہ نتیجہ یہ نکالا ہے کہ ایسے ہی ہم جو ہے نا وہ کل کو مردے اٹھائیں گے اور تمہیں زندہ کر دیں گے۔ جی ضرور۔ اس کو اگر دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بارش کو رحمت بولا گیا ہے، جی لیکن ہم ہمارے ممالک میں دیکھتے ہیں جس طرح بارش ہوتی ہے تو پانی آتا ہے اور اس کے بعد سیلاب آتا ہے، تو اس میں لوگوں کے گھر لوٹ جاتے ہیں، وہ لوگ کہتے ہیں رحمت ہی تو زحمت ہے ہمارے لیے نا۔ جی دیکھیں ایکسیپشن ہر جگہ ہی ہوتی ہیں۔ ہم جب قرآن کسی چیز کو پیش کرتا ہے نا تو وہ ایک عمومی چیز کو پیش کرتا ہے۔ ہاں یہ ہے کہ ویسے یہ پوائنٹ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یار یہ بارش جس ایریا میں نہیں ہوتی تھی پرانے زمانے میں، جی تو وہاں گندم نہیں اگتی تھی، جی آج وہاں شروع ہو گئی ہے، تو وہاں اب گاؤں کے اس حصے میں ظاہر یہ ساری چیزیں وہ زمینیں مہنگی ہو گئی ہیں۔
اور پرانے زمانے میں وہاں پر بارش نہیں ہوتی تھی جی تو زمینیں بس ایسے ہی ہوتی تھی. 500 روپے میں کنال ملتی تھی. ہاں جی. اصل ہمارے جو ہے نا ہماری جو عمومی طور پہ جو چیز ہوتی ہے کہ ہم فوری طور پہ ایکسیپشن کو پکڑ لیتے ہیں. تو ایکسیپشنز کو جو ہے نا وہ ایکسیپشنز ہی رہنا چاہیے. اصل جب کوئی دلیل دی جاتی ہے تو وہ عمومی دلیل دی جاتی ہے. عمومی دلیل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نارمل ایسے ہی ہوتا ہے. اور ایکسیپشنز بھی ہوتی ہیں, ایسا نہیں کہ ایکسیپشنز نہیں ہوتی. جیسے یعنی قرآن مجید کہتا ہے کہ میں نے ہر چیز جوڑا جوڑا پیدا کیا ہے, تو بعض لوگ سوال یہاں پہ بھی اٹھا دیتے ہیں کہ وہاں پہ تو پرابلم ہوتا ہے, سنگل چیزیں بھی ہوتی ہیں. قرآن مجید کے اندر جو ہے نا جب ہم یہ کہتے ہیں کہ صورتیں جوڑا جوڑا ہیں, لیکن اس کے باوجود جب شروع سے آخر تک جو ہے نا ہمارے بزرگوں نے, مطلب حمید نفرائی صاحب, میاں حسن اسٹائی صاحب, گاندھی صاحب, جب انہوں نے اس چیز کو انالائز کیا, شروع سے آخر تک صورتوں کو دیکھا, تو ان کو بھی 6 صورتیں ایسی ملی کہ جو اکیلی اکیلی ہیں. یار میری گندم جو اگائی تھی میری زمین پہ وہ نہیں ہوگی, نہیں, وہ گندم ہوگی, انہوں نے وہ بنا دیے سارے, ایسا ہی وہ پڑے ہوئے تھے, اور وہ بارش زیادہ ہو گئی, دریا سے میں پانی آ گیا, اس نے سب بہا دیا. چلے بہرحال یعنی ایک عمومی بات کی جاتی ہے, عمومی بات کی جاتی ہے. دلیل ہمیشہ عمومی بات سے ہی یعنی اس سے اٹھائی جاتی ہے. یہ عمومی مشاہدے کی چیزیں ہیں, ظاہر ہے اسی اینگل میں. اچھا لیکن اصل آ رہی ہیں یہ میٹافورک آ رہی ہیں, مطلب یا اس میں یہ جو چیزیں آ رہی ہیں یہ پیرابل ہے نا. پیرابل کیا ہوتا ہے کہ اس کی گراؤنڈ ریالٹی بھی ہوتی ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ وہ نہیں ہوتی, لیکن اس سے کچھ نتیجے نکالنے ہوتے ہیں, پھر وہ میٹافوریکل میننگ میں چلی جاتی ہے. ٹھیک ہے نا. یعنی ایک ریالٹی زمین پہ پیش ہو رہی ہے جس کا ہم روزمرہ مشاہدہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اس مشاہدے سے آپ کچھ نتائج نکالنے ہیں. اب وہ جو نتائج نکالنے ہیں وہ چیز جو ہے نا آپ کے سامنے رکھی ہے, جس کو لا کے یہاں پہ رکھا ہے کذالک نخرج الموتیٰ, ایسے ہی ہم مردوں کو نکالیں گے, ایسے ہی مردوں کو زمین سے نکالیں گے. یہ جو مردوں کو زمین سے نکالنا ہے, یہ بارش ہوئی ہے نا, بارش ہوئی, بارش سے کیا نکلا ہے؟ پودے نکلے ہیں, اس کے بعد پھل نکلے ہیں. یہ پوری تصویر آپ کے سامنے تصویر کشی جنا کر کے رکھ دی بات کی. ایسے ہی مردے کہاں ہیں؟ زمین کے اندر ہیں, دفن ہو گئے ہیں. قیامت والے دن ایسے ہی اٹھیں گے جیسے جو ہے نا پودے نکلے ہیں. اگر اس کو ایک خوبصورت طریقے سے دکھنا ہے کہ کیسے نکلیں گے, اس کو جب انسانیت کی ابتدا ہوتی ہے نا, یعنی انسان جب یعنی یوں کہہ لیں کہ زمین سے نکلے ہیں, زمین سے, قرآن مجید میں یہی کہتا ہے نا کہ جب میں نے انسانوں کو پیدا کیا تھا تو یہ مٹی سے پیدا کیا تھا. تو وہ مٹی یعنی وہ سمندروں دریاؤں کے کناروں پہ جو مٹی تھی, دلدلی جو زمین تھی, وہاں سے جو ہے نا ان کو نکالا ہے. یہ جگہوں جگہوں پہ جو ہے نا قرآن مجید کس کا اظہار کرتا ہے. ایک جگہ پہ سورہ نوح میں جو ہے نا بیان کرتا ہے وَاللَّهُ أَنبَتَكُم مِّنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا, میں نے ایسے ہی زمین سے نکالا تھا جیسے زمین سے پودے نکلتے ہیں. تصور کریں, یعنی زمین کا خول ہے, جس طرح انڈا آج نکلتا ہے ہمارے سامنے, انڈے سے چوزا نکلتا ہے نا, ایسے ہی زمین ہمارے لیے ایک جو ہے نا خول تھی, خول سے نکلے ہیں ہم. یعنی جب ہمارے یعنی ابتدائی جو بھی ایک شکل نکلی ہے انسانوں کی, زمین سے نکلی ہے, وہ چوزے کی طرح باہر نہیں نکل آئی. چوزا تو تھوڑی دیر میں کیا کرتا ہے, چلنا پھرنا شروع ہو جاتا ہے نا باہر نکل کے. یہ قرآن میں یہ کہتا ہے کہ نہیں, پہلی سٹیج پہ تم چلنے کے قابل بھی نہیں تھے, زمین سے ایسے نکالا تھا جیسے جو ہے نا یہ پودے نکلتے ہیں, یعنی اگے تھے زمین سے. تو اس کے بعد یہ سارا ایوولوشنری جو نا پروسیس جو نا آگے چلتا ہے, اور اس کے بعد یہ سب کچھ ہوتا ہے. تو قیامت والے دن بھی جو ہے نا تم زمین سے ایسے ہی نکلو گے جیسے جو ہے نا یہ پودے نکلتے ہیں. یہاں پہ یہ اصل میں نتیجہ نکالا ہے, لعلکم تذکرون. اب یہ کہا ہے کہ تمہارے سامنے یہ مثال جو پیش کی گئی ہے, اس کو پلے باندھ لو, یہ تمہاری یاد دہانی کے لیے ہے, تم اس سے نصیحت حاصل کرو, تم اس سے نصیحت, یعنی یہ ساری جو آپ کے سامنے سٹوری سنائی ہے, اس کے بعد ایک نتیجہ نکلنا چاہیے. وہ نتیجہ یہ ہے کہ لعلکم تذکرون, تاکہ تم اس سے نصیحت حاصل کرو. یہ نصیحت یہ ہے کہ کل کو قیامت لازمی آنی ہے, کل کو قیامت لازمی آنی ہے, اس کو یعنی نصیحت حاصل کرو. اچھا, یہ جو پیراگراف یہ شروع ہوا ہے, جس کا میں نے بتایا تھا آپ کو کہ ان ربکم اللہ الذی, یعنی یہاں سے جو آغاز ہوتا ہے, یہ میں نے کہا تھا کہ ایک شفٹ آیا ہے. پیچھے کیا بیان ہو رہا تھا؟ قیامت کے واقعات تھے نا, قیامت کے واقعات تھے. انہوں نے انکار کر دیا قیامت کا. کیا تقاضا کر رہے تھے کہ ہمیں پریکٹیکلی کر کے دکھاؤ, ہمیں پریکٹیکلی ہمیں دکھا دو قیامت,
تو پھر ہم آنکھوں دیکھی قیامت کو دیکھ لیں گے، اس کے بعد یقین کریں گے. یہی بات ہو رہی تھی نا. تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے کہا کہ یہ تو کام نہیں ہو سکتا، کیونکہ تم انسان ہو، انسان کا شرف ہی یہی ہے کہ وہ چیزوں کو دیکھے، پرکھے، عقل کے مطابق چیزوں کو سمجھے اور اس کے بعد نتیجہ نکالے. آؤ میں تمہیں جو ہے نا ایسی مثالیں دیتا ہوں جس سے تم جو ہے نا اس قیامت کے تصور تک پہنچ سکتے ہو. تو گویا کہ پیچھے کس چیز کو اسٹیبلش کرنا تھا؟ پیچھے انکار کر رہے ہیں قیامت کا. اور اب یہ جو ابھی آپ کے سامنے یہ پورا جو 2 پیراگراف بیان کیے گئے ہیں، یہ کس چیز کو اسٹیبلش کر رہے ہیں؟ قیامت ہی کو اسٹیبلش کر رہے ہیں. تو اس طریقے سے پچھلا نظم بھی جو ہے نا اگلی بات سے ریلیٹ ہوتے ہوئے ایسے آپس میں لنک ہوتا ہے. یہ جو بیچ میں ایک بات کہی تھی کہ پہلے ہواؤں کو خوشخبری بنا کر بھیجتا ہے، جی جی. یہاں پر یہ میٹافوریکلی قرآن مجید کی کوئی اس طرح کی بات دیکھیں وہ نتیجے نکالے اب جمپ لگا دیتے ہیں. یہ دیکھیں یہی تو خوبصورتی ہے ہمارے اس سیشن کی، یہی تو خوبصورتی ہے کہ آپ سوچتے ہیں، ٹھیک ہے نا. یہ چیزیں میں پورا وہ بنا کے نا نہیں وہ میں سمجھ لیا. اچھا میں کیا کرتا ہوں، میں چیزوں کو گریجولی آگے لے کے چلتا ہوں. وہ چیزیں جو آپ جمپ کر رہے ہیں نا، میں وہیں پہ پہنچنا ہے، لیکن چیزیں سلولی ابھی میں خیال آیا تو میں نے سوچا نہیں وہ ابھی رہنے دے، سسپینس ہی رہنے دے، سرپرائز رہنے دے. اچھا اس کے اندر جو ہے نا ابھی کس چیز کو ثابت کیا گیا ہے؟ قیامت ہی کو ثابت کیا گیا نا. یعنی پہلے جو دلائل تھے وہ اصل میں آدم علیہ السلام سے لے کے ابلیس سے واقعے سے لے کے ایک مسلسل تسلسل کے ساتھ بات کی گئی، اور اس کے بعد قیامت پہ کئی ایک پیراگرافز آئے، یعنی ایک دو نہیں کئی ایک آئے. اصحاب اعراف کا واقعہ، کئی ایک چیزیں جو ہے نا آئیں، وہ انہوں نے نہیں مانی. تو قرآن نے کہا کہ اچھا نہیں مانی تو آؤ تمہیں میں جو ہے نا، اگر تم انسان ہو، انسان کے بچے ہو، تو آؤ تمہیں عقل کے طریقے سے چیزوں کو سمجھا دوں. اور یہ جو ابھی آفاقی دلائل سامنے رکھے ہیں، یہ عقل کے طریقے سے چیزوں کو سمجھایا ہے. بات واضح ہو گئی. اور یہ جب یہ نتیجہ نکالا ہے، نتیجہ یہی نکالا ہے کذالک نخرج الموتیٰ. تم وہاں نہیں سمجھ رہے تھے نا، نہیں سمجھ رہے تھے. کذالک کہہ کے اس کو نمایاں کر دیا کہ ایسے ہی ہم کل کر تمہیں نکالیں گے زمین سے. ٹھیک ہے نا. یہ تو ہماری آبزرویشن کی چیز ہے، روزمرہ کی چیز ہے. زمین سے کیسے جو ہے نا جب بارش ہوتی ہے، زمین سے کیسے چیزیں نکل آتی ہیں، ایسے ہی کل تم کو یعنی نکالا گا. اور یہ سب کچھ میں اس لیے پیش کر رہا ہوں تاکہ تم اس کو نصیحت کے طور پہ قبول کرو. ایسے نہیں ہے کہ بے مقصد جو نہ بیان کر رہا ہوں، بلکہ اس کو نصیحت کے طور پہ یعنی اس کو قبول کرو. اب اس کے بعد ایک اور پہلو ہے جس کو میں ہائی لائٹ یہاں پہ کرنا چاہتا ہوں. وہ پہلو یہ ہے کہ قرآن مجید بھی اتر رہا ہے. یہ جو ابھی فراز صاحب نے بات کہی ہے نا کہ قرآن مجید بھی اتر رہا ہے، یہ بھی اللہ کی رحمت ہے. یہ بھی بارش، یہ بارش جو ہے قرآن مجید کی صورت میں جو اتر رہی ہے، یہ آگے چل کے لیٹ ہو جائے گا، لیکن تھوڑا سا اس کو جمپ لگاتے ہوئے کہ قرآن مجید جو ہے یہ اتر رہا ہے اور یہ تمہارے مردہ دلوں کو سیراب کر رہا ہے. یہ تمہارے مردہ دلوں کو سیراب کر رہا ہے. زمین کی خاصیت کیا ہوتی ہے؟ کچھ زمینیں جو ہے نا، آگے کھل جاتا ہے یہ بات، کچھ زمینیں جو ہے نا، میرا خیال ہے وہ اگلی بات پڑھ لیتے ہیں تو پھر مجھے اصل میں جو ذہن میں بات آئی تھی نا، وہ یہ ہواؤں والی بات سے آئی تھی کہ جس طرح جو ہے نا بارش سے پہلے اور رحمت برسنے سے پہلے اللہ تعالیٰ ہواؤں کے ذریعے خوشخبری دیتا ہے. جی. تو یہ جو اس وقت جو رحمت جو لوگ یہ کام کریں گے جو کہ بے مرجع میں اس کو یاد کریں گے، جی، تو ان کے لیے بھی یہ جو قرآن مجید ہے یہ خوشخبری بن کے آئے. جیسے قیامت آئے گی اس سے پہلے یہ خوشخبری، جو مردے اٹھائے جائیں گے اس سے پہلے مجھے اس ہواؤں سے جو ہے نا خوشخبری سے یہ ذہن میں ہے کہ یہ قرآن مجید کے بارے میں یہ بات ہو رہی ہے. خوبصورت بات. ایسے ہی ٹھیک. اچھا یہ اگلی بات کمپلیٹ کر لیں تو زیادہ لیٹ ہو جائے گا. اچھا اس کے بعد کہا ہے کہ یہ درمیان میں یہ جو کہا نا کذالک نخرج الموتیٰ، ہم ایسے جو ہے نا مردے نکالیں گے، ایسے نکالیں گے. یہ پھر درمیان میں ایک تذکیر کی آیت ہے، تذکیر کا ایک ٹکڑا ہے، تذکیر کا ایک ٹکڑا. جس طرح اوپر 55 56 جو ہے نا تذکیر اور تنبیہ کی چیز تھی نا، ایسے ہی ایک ٹکڑا ہے کذالک نخرج الموتیٰ لعلکم تذکرون. یہ ایک تذکیر کا پہلو ہے. لیکن پھر آگے بات کو بڑھاتے ہوئے کہا ہے والبلد الطیب یخرج نباتہ باذن ربہ. اور ایسے ہی جو ہے نا جب بارش ہوتی ہے تو جو زرخیز زمین ہوتی ہے، طیب کا مطلب زرخیز، اور بلد علاقہ، شہر، بستی، یہ سارے اس کے اندر مفہوم ہوتے ہیں. وہ علاقہ جو زرخیز ہوتا ہے جب اس پہ بارش پڑتی ہے تو وہ اس کے بعد یخرج نباتہ، اور اس کے بعد جتنی نباتات ہوتی ہیں یعنی اس کے اندر جتنے پودے ہوتے ہیں، پھل ہوتے ہیں، سبزیاں ہوتی ہیں، فصلیں ہوتی ہیں، وہ نکلنا شروع ہو جاتی ہیں باذن ربہ، اپنے رب کے حکم سے. اپنے رب کے حکم سے. یہاں پہ باذن ربہ ہی آ گیا ہے.
یہ بڑی ہی جو ہے نا میننگ فل جو اسٹیٹمنٹ ہے، اپنے رب کے حکم سے آتی ہے. اس کو جا کے کہاں ریلیٹ کیا ہے؟ الا لہ الخلق والامر، اس کے ساتھ جا کے ریلیٹ کر دیا ہے کہ جس نے کائنات کو بنایا ہے وہی کائنات کا انتظام کر رہا ہے. اور جب اس کی مثال پیش کی کہ یہ جو ہوائیں چلتی ہیں، بارش آتی ہیں، یہ بھی میرا روزمرہ کا انتظام ہے، ایسا نہیں ہے کہ میکینیکل ہو رہا ہے. سائنس اس کو ہمارے اندر جو ذہنیت پیدا کرتی ہے، یا سائنس ہمارے اندر جو تصور پیدا کرتی ہے، وہ چیزوں کے میکینیکل اسپیکٹ سے کرتی ہے. یہ بڑے ڈینجرس پہلو ہے. یہ جو ابھی کہا تھا نا کہ خوف اور طمع دونوں حالتوں میں مجھے پکارو، تو وہ اصل میں اللہ کا جو انتظام ہے نا ہمہ وقت، آپ جب وہ خوف اور طمع میں پکارتے ہیں تو اصل میں جو ہمہ وقت اللہ کا انتظام ہے آپ اس کے ساتھ ریلیٹ ہو جاتے ہیں. اللہ کا جو ہمہ وقت انتظام چل رہا ہے اس کے ساتھ ریلیٹ ہو جاتے ہیں. اور یہ مثالیں بھی دی جا رہی ہیں تو اللہ کے انتظام کے ساتھ جو ہے نا ریلیٹ کر اس کو کیا جا رہا ہے کہ میں جو بارشیں برساتا ہوں وہ میرا انتظامی معاملہ ہے. اس کے بعد جب ان سے نکالتا ہوں، میں پودے نکالتا ہوں، کمپنی نکالتا ہوں، یعنی ڈنٹل بناتا ہوں، اس کے بعد ان میں بیج آ جاتے ہیں، ان میں پھل آ جاتے ہیں، تو وہ بھی میرے ہی حکم سے آتے ہیں. میرے یعنی مطلب کیا ہے کہ میں ہمہ وقت میں خود مصروف ہوں ان چیزوں میں. یہ فزیکل لاز تو فزیکل لاز ہوتے ہیں، جی وہ جی تو اپنے لگے بندے جی جی اصول کے تحت کام کر رہے ہوتے ہیں. جی جی تو اللہ تعالیٰ کیسے مطلب ہر جگہ پر انٹرفیئر کرتے ہیں؟ لاز میں تو انٹرفیئرنس نہیں ہوتی. وہ اس قوانین کو بنانے والا کون ہے؟ ہاں وہ لیکن پیٹرن کو چلانے والا کون ہے؟ یہی تو وہ بات ہو. اللہ تعالیٰ ہے. تو وہی لیکن تو بتایا جا آپ رہا ہے. کہتے ہو کہ یہ بےعزتی ربی ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی. یہ میں لیکن پچھلی دفعہ ایک مثال دی تھی، بڑی سادہ سی مثال ہے. اب کہتے ہیں سورج نکل آیا، ہم کہتے ہیں رات آ گئی، ہم کہتے ہیں دن نکل آیا. یہ ہم باقی چیزوں کے لیے استعمال نہیں کرتے یہ لفظ. ہم یہ کہتے ہیں بڑئی نے میز بنا دیا، ہم یہ کہتے ہیں بلڈر نے گھر بنا دیا. ہم دن نکل آیا، رات آ گئی، اس کے لیے کیوں الفاظ استعمال نہیں کرتے کہ اللہ نے رات نکال دی، اللہ نے دن نکال دیا؟ ہماری زبان پہ یہ لفظ ہونا چاہیے. یا اگر بول بھی دیں کہ دن نکل آیا، لیکن پیچھے یہ تصور ہونا چاہیے، راسخ تصور ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نکال رہی ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اصل میں دن رات بھی ہمیں پتہ ہے کہ ایک سائنٹیفک میتھڈ ہے. یہ میتھڈ کس کا دیا ہوا ہے؟ یہ اسی خدا کا دیا ہوا ہے. اور اگر بارش ہوتی ہے تو یہ اسی خدا کی جو ہے نا دین سے بارش ہوتی ہے. وہ چاہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے اندر جو ہے نا ایک میکینیکل چیز پائی جاتی ہے. آپ چاہیں تو آپ اس کو سائنس کے ذریعے سے جو ہے نا کر لیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ بارش جس کا پورا امکان ہے کہ یہاں آج بارش ہونی ہے وہ نہ ہو، بلکہ آگے کہیں اور جگہ پہ جا کے بارش ہو جائے. تو اس میں تو بات کو سمجھ گئے نا. لیکن تو یہ کیا ہم یہ مراد لے سکتے ہیں کہ یہ بِإِذْنِ رَبِّهِ سے مراد یہ اصل میں اللہ تعالیٰ کے قوانین ہیں؟ جی وہ بالکل وہ چیز تو وہی ہے، لیکن اس کے پیچھے جو خدا کا تصور ہے وہ نہیں بھول سکتے. وہ امپورٹنٹ چیز ہے جس کو یہاں پہ جو ہے نا ہمارے ہاتھ میں چیز دی جا رہی ہے. ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی ہر وقت آدمی وہاں بیٹھا ہوا ہے مسلسل چینجز کر رہا ہے. جی تو وہ تو اللہ تعالیٰ نہیں کر رہے ہیں، وہ بھی کر رہے ہیں. دیکھیں کچھ چیزیں اس کو دعا سے سمجھیں. کچھ چیزیں جو ہے نا ہم جب دعا کرتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ کی ذات یہ کہتی ہے کہ کچھ چیزیں تو لگی بندی ہیں، وہ تو ویسے ہی ہوں گی. آپ نے محنت کرنی ہے تو امتحان میں کامیاب ہوں گے. یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. آپ محنت کریں گے کاروبار ہوگا، اس سے کوئی اور نتیجہ اگر آپ چاہیں گے تو وہ نکلنا ہی نہیں ہے. وہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات یہ کہتے ہیں کہ جب یہ میرے قوانین کی پیروی کرتے ہو تو اصل میں وہ میرے ہی حکم کی جو ہے نا تم تعمیل میں لگے ہوئے ہو. بات سمجھ گئی؟ اچھا، بعض اوقات ایسے سیناریو آ جاتے ہیں کہ جس میں آپ نے محنت تو کر لی اور آپ کے ہاتھ سے چیز جاتی رہی، لیکن وہ آپ کی دعا کے ساتھ بندھی ہوئی تھی. آپ نے دعا مانگی اور وہ چیز جو ہے نکل گئی. بات سمجھ گئے نا؟ دعا مانگی وہ نکل گئی. اس کے پیچھے کیا چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات کا جو ہے نا وہ تصور ہے نا جو آپ کو اس سرے تک پہنچا گیا ہے، یعنی اس تک لے گیا ہے. ایسے ہی ہم وقت جب جو ہے نا ہم کس چیز کے بارے میں دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، پرکھتے ہیں، آپ اس کو پڑھ لیتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں، وہ اصل میں میکینیکل چیز ہے، ظاہری یعنی فزیکل لاز کی بات کر رہے ہیں. یہ بالکل ایسے ہی ہے، یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ابھی میں نے مثال دی کہ آپ محنت کریں گے تو کامیاب ہوں گے. یہ فزیکل لا ہے، آپ اس سے چھٹکارا حاصل نہیں کر پا سکتے. لیکن اس کے پیچھے اس محنت کو رنگ لانا جو ہے یہ تصور نہیں کیا جا سکتا کہ یہ کہیں کہ صرف میری اپنی محنت کا نتیجہ ہے.
اگر آپ اس چیز پہ آ گئے ہیں تو یہ انتہائی پرابلمٹک اسٹیٹمنٹ ہے. اگر آپ یہ تصور کر لیتے ہیں کہ ہر چیز جو ہے نا مکینیکل چل رہی ہے تو یہ بالکل جو ہے نا ایک غلط قسم کی جو ہے نا صورتحال ہے جس میں پھر خدا کا تصور نفی ہو جاتا ہے. یعنی مجھے تو بیزنی ربی ہی جی کا وہ جملہ اپنے بچے کو سمجھانا ہے جی جی تو میں اس کو کیسے سمجھاؤں گا، یہ مسئلہ ہے. تو آپ دیکھیں ویسے ہی ہے جیسے نارمل چیزیں ہیں کہ یہ میز کون بناتا ہے، کرسی کون بناتا ہے. اب میز جو ہے اس نے 4 ٹانگوں پہ ہی کھڑے ہونا ہے نا، تو یہ بھی لا ہے 4 ٹانگوں پہ، 6 ٹانگوں پہ نہیں کھڑے ہو جائے گا نا وہ. تو یعنی لا جو ہے وہ بھی اصل میں اس کا بنایا ہوا ہے نا کسی کا، خواہ وہ بڑے ہی بنایا ہے. بیزنی ربی ہی میں اللہ تعالیٰ کی وہ تمام قوانین جو سائنس کے اندر جو قوانین ہیں، لیکن جب یہ کہا جاتا ہے کہ مکینیکل، اس کے پیچھے مکینیکل محض مکینیکل نہیں ہے، یعنی پھر وہ تصور وہ قائم ہو جائے گا نا کہ یہ علت العلل، کاز آف کازز، یا پرائم موور کا تصور آ جائے گا کہ کسی نے شروع میں دھکا دیا اس کے بعد خود وہ چل پڑا ہے. وہ تصور غلط تصور ہے. اس چیز کو قرآن جو ہے نا اس طریقے سے پیش کرتا نہیں. زندہ اور جاوید یعنی حی اور قیوم اللہ ہے، وہ ہمہ وقت جو ہے نا وہ انتظام کر رہا ہے، اس سے جدا نہیں ہو گیا. اس کی نظر ہے ہر چیز پہ، ہر چیز پہ نظر ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ وہ چیزیں ہیں جس کو ظاہر ہے کہ یہاں پہ یعنی بیان کیا جا رہا ہے. اچھا اس کے بعد یہ کہا کہ والذی خبوثا، اور وہ جو زمین جو خبیث زمین ہوتی ہے، پہلے طیب کے مقابلے میں خبوثا لایا گیا ہے. طیب کے مقابلے میں خبوثا، خبیث. خبیث یہ ہے کہ اب وہ زمین کون سی زمین ہے؟ وہ زمین جو بنجر زمین ہے، ڈرائی ہے، اور اس کے اندر پیدا کرنے کی صلاحیت کم ہے، اس کے لیے خبیث کا لفظ لایا گیا خبوثا. لا یخرجو، لا یخرجو الا نقیدا، اور اس میں سے کوئی چیز نہیں نکلتی سوائے ہلکی پھلکی کوئی چیزیں. ہلکی پھلکی یہ ترجمہ کریں ناقص ہی ہوتی ہیں. ناقص ہلکی پھلکی یعنی کوئی جھاڑ جھنکار ہو گئی، یا کوئی ایسے جو ہے نا کوئی بریڑے قسم کی. گرامیٹیکلی کیا خبیث کا ہے نا، خبوثا ورب ہے، خبیث اس کا جو ہے نا ایڈجیکٹو ہوتا ہے. ہاں ورب ہے خبوثا. یعنی اگر آپ دیکھیں تو جو طیب ہے اس کو اسم کے طور پہ لایا گیا ہے، لیکن جاگے جو ورب ہے وہ ایک یوں کہا گیا ہے کہ خبوثا ہونا زمین کی جو خاصیت ہے یہ وقتی ہوتی ہے. کہ وہاں طیبہ کے اوپر پیش ہے، اس لیے کیا وجہ ولد الطیب. تو یہ اس کا جس کو ہم کہتے ہیں فائل کہہ لیں، اس طرح کا سینٹینس کا جو پہلا حصہ ہوتا ہے. اچھا یہ وہ جملہ ہے. ہاں وہ جملہ ہے. ٹھیک ہے نا. جو جملہ کیا اسمیہ، جملہ اسمیہ، اور اس میں مبتدا صحیح کہہ رہے ہیں. ہاں اچھا اس کے بعد والذی خبوثا، اور جو زمین جو ہے خبیث ہوتی ہے یعنی طیب نہیں ہوتی، طیب کے مقابلے میں آیا ہے. یہاں پہ ایک اور چیز ہے کہ والبلد الطیب یخرج نباتہ، جو زرخیز زمین ہوتی ہے کہ اس کے بعد جو پودے نکلتے ہیں وہ نہیں بتایا کہ کس طرح کے نکلتے ہیں، لیکن جب یہ کہا کہ والذی خبوثا لا یخرج الا نقیدا، تو وہاں پہ ناقص نکلتے ہیں یا تھوڑے نکلتے ہیں یا ہلکے نکلتے ہیں. اب نقیدہ ہمارے سامنے آ گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں ایک پھر جو ہے نا کوئی چیز حذف ہو گئی ہے پیچھے. نقیدہ کے مقابلے کی چیز تھی، وہ کیا ہے کہ وہ طیب لفظ سے اس کا اظہار تو ہو جاتا ہے، لیکن وہ جو اس کا یعنی فولیج یعنی کہ اس کا لش گرین ہونا ہے، بہت زیادہ گرین ہونا ہے، نمایاں ہو کے گرین ہونا ہے. ٹھیک ہے نا، یعنی کثرت کے ساتھ گرین ہونا، وہ نہیں لفظ استعمال کیا گیا. تو اس سے ہم خود سمجھ لیتے ہیں، جس کو نیچے ترجمے میں کھولا ہے، کہ جو زمین اچھی ہوتی ہے وہ اپنے پروردگار کے حکم سے پھل پھول لاتی ہے. پھل پھول جو ہے نا یعنی وہ ہے، یعنی اس کو ترجمے میں کھولا ہے. اور جو ناقص ہوتی ہے اس کی پیداوار بھی ناقص ہوتی ہے. تو یہ ایسے ہے. کذالک نصرف الآیات لقوم یشکرون، ایسے ہی ہم جو ہے نا اپنی آیات کھول کھول کے بیان کرتے ہیں ان کے لیے جو واقعتاً جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی ذات کا شکر ادا کرنا چاہتے ہیں، جو واقعتاً اللہ تعالیٰ کی ذات کا شکر ادا کرنا چاہتے ہیں. اچھا پیچھے جو بھی بات کہی تھی جس میں یہ کہا تھا کذالک نخرج الموتى لعلکم تذکرون، تو جب یہ بات کہی تھی تو وہاں پہ مردوں کو نکالا ہے زمین سے. ٹھیک ہے نا، ایسے ہی نکالتے ہیں کیونکہ اس کا نتیجہ نکالنا تھا. اب جب کہ اگلی بات مکمل کی تو ایسے ہی کہا کہ کذالک نصرف الآیات، ہمارا طریقہ یہی ہے چیزوں کو سمجھانے کا. لیکن اس سے اب کون فائدہ اٹھائے گا؟ سب لوگ نہیں اٹھائیں گے. اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان کے اندر گریٹیٹیوڈ پیدا ہو، تشکر پیدا ہو، شکر کا رویہ پیدا ہو. جب تک یہ رویہ پیدا نہیں ہوتا کچھ نہیں ہو سکتا، کچھ نہیں ہو سکتا. یہاں پہ ایک اور چیز ہمارے ہاتھ میں آ گئی. پیچھے کس کا ثبوت دیا گیا تھا؟
पीछे सबूत दिया गया था क्यामत का है, यानी पूरी के पूरे पैराबल बयान करने के बाद जो नतीजा निकाला वो क्यामत है। अब यहाँ पे हमें एक और क्लू हमारे हाथ में आ गया, इसको कहते हैं कानून हदायत व जलालत। इसके जरिए से हदायत उन्हीं को नसीब होगी जो अपने आप को शुक्र के मुकाम पे खड़ा कर लेता है, इन चीज़ों से कुछ नसीहत हासिल कर लेता है, नसीहत हासिल करता है, शुक्र के मुकाम पे आ जाता है, अल्लाह की फेवर्स, अल्लाह की अनायात उसके सामने सरेंडर करता है कि वाकई मेरे खुदा ने जो है ना मेरे ऊपर नेमतें बरसाई हैं। और जब ये तसव्वुर जो है ना पैदा कर लेता है, अपनी शख्सियत को इस तरह डाल लेता है, आजिज़ इंसानी पैदा कर लेता है, शुक्र की जगह पे आ जाता है, तो उसके बाद उनके लिए भी जो है ना मेरी ये आयतें जो कुरान मजीद की सूरत में नाज़िल हो रही हैं, ये रहमत का बायस बन जाती है। यानी अब कुरान को भी रिलेट कर दिया, यानी इस पूरी जो है ना पिछली बात से कुरान को रिलेट कर दिया, इससे क़यामत का नतीजा भी निकाल दिया, इससे अल्लाह की तौहीद वहदानियत का तस्वर भी हमारे पास आ गया कि वही सब कुछ कर रहा है। यानी कई एक पहलू हैं जो इस मसाल से हमारे सामने आ जाते हैं, तौहीद, आखिरत, कानून हदायत व जलालत, कुरान, और अल्लाह की रहमत इंसानों के साथ कैसे रिलेट होती है। ये 5 चीज़ें हैं जो यहाँ पे हमें मिलती हैं। इसका एक और पहलू जो है ना वो भी आपके सामने रखना चाहता हूँ कि ज़मीन की खासियत होती है कि वो क्या होती है, या तैयब होगी या खबीस होगी, यानी ये कि वहाँ पे बंजर होगी, ये ज़मीन की जो है ना। यहाँ पे एक और पहलू है जो, यानी ये ज़मीन का बंजर होना और तैयब होना, तैयब के लिए जो है ना ये उसकी मुस्तकिल हालत है। तैयब इसम के तौर पे लाया गया है, उसकी मुस्तकिल हालत को ज़ाहिर करता है। खबूसा जो है ना टेम्पररी है, इसलिए हम ये कहते हैं कि वो बंजर इलाके भी जो है ना जखेज हो गए, वो चीज़ें हैं। तो ये असल में वहाँ पे ये कि जब वर्ब लाया गया है तो वो इसकी मुस्तकिल हालत को ज़ाहिर नहीं करता किसी चीज़ की, वो एक वक्ती हालत को ज़ाहिर करता है। अच्छा, उसके बाद ये जो इंसानों के अंदर भी मामला है, वो बाय डिफ़ॉल्ट उसके अंदर वो अच्छी फितरत लेके आया है। उसके अंदर जो ज़मीन है ना, उसके दिल की ज़मीन है, वो असल में अच्छी ज़मीन है, और उसने मेहनत करनी है, क्योंकि इंसान को ज़मीन के अंदर तो ये चीज़ नहीं है, यानी उसके इरादा और इख्तियार नहीं है, इंसान के साथ इख्तियार और इरादा है। उसने खुद अपनी ज़मीन को या अपने दिल की ज़मीन को या तो बंजर बनाना है या जरखेज़ बनाना है। जरखेज़ बना लेता है तो वो शुक्र के मुकाम पे खड़ा होकर जरखेज़ बनाता है। अगर वो नहीं करता तो वो क्या है, शुक्र का अपोजिट क्या है, एरोगेंस है ना, तकब्बर है। तो जब उसमें आ जाएगा तो उसके बाद वहां बंजर ही बंजर होगी, पर वहां कुछ नहीं उग सकता। तो ये कानूनी हदायत व जलालत भी बड़ा वाज़े होके, नुमाया होके यहाँ पे सामने आता है, यानी ये सारी सूरत हाल में। अच्छा, यहाँ पे अब ये जो अभी आपके सामने ये चीज़ पड़ी है, इसको अगर हम ये सूरा का बिल्कुल इब्तदाइया है, वहां जाके इसको देख लें, तो वहां पे अगर आप देखें तो ये यहाँ पे ये आय नंबर 10 है, जिसमें ये कहा गया वलक़द मक्कन्नाहुम फिल अर्दि वजअलना लकुम फीहा मआइशा कलीलन मा तशकुरून। ये तुम्हें जमीन के अंदर इक़्तिदार दिया है ना, मुशरिकीन मक्का को कहा गया है कि तुम्हें एक सियासी हैसियत दी गई है, मुआशी हैसियत दी गई है, और इसके नतीजे में तुम्हें क्या करना था, तुम्हें शुक्र के मुकाम पे होना चाहिए था। जब हमने ये पढ़ा था तो हमने कहा था कि दीन सारा का सारा असल में शुक्र है। जो अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करता उसके दीन कैसे इख्तियार करेगा वो। यानी बुनियादों में, इंसान की बुनियादों में जो बेसिक चीज़ है, जो उसका इंग्रेडिएंट है बेसिक का, वो शुक्र का जज्बा है। खा वो अपने अल्लाह के सामने जो है ना शुक्र करता है, या इंसानों के साथ आपस में जो है ना शुक्र का रवैया इख्तियार नहीं करता, वो उसके अंदर ना इंसानियत पाई जाती है, ना मज़हब पाया जाता है, ना दीनदारी पाई जाती है, कुछ भी नहीं पाया जाता। और यहाँ पे भी आके जब ये आय नंबर 58 में जो है ना यहाँ इसको बयान किया है, तो यहाँ पे भी यही कहा है कि देखो, ये जो शुक्र का रवैया इख्तियार करने वाले हैं ना, वही इससे कोई नसीहत हासिल करेंगे। नुसर्रिफ का लफ्ज आ गया है। नुसर्रिफ का मतलब क्या होता है, तसरीफ। तसरीफ क्या होता है, हवाओं का आना जाना, जैसे दिन और रात का आना है, इसके लिए भी तसरीफ कहते हैं। या जो है ना मौसम बदलते हैं, जैसे स्प्रिंग आता है, ऑटम आता है, समर आता है, विंटर आता है, तो इसको भी तसरीफ कहते हैं। चीज़ों को बदल बदल के लेके आना, इसके लिए तसरीफ कहा जाता है। तो हम भी ऐसे ही अपनी आयात को पेश करते हैं, मुख्तलिफ रंगों से पेश करते हैं। यानी बात एक ही होती है, जैसे तसव्वुर क्या है, क़यामत का तसव्वुर है, उसी को बयान करना है, उसको हम दसियों तरीकों से बयान करते हैं। जब बयान करते हैं तो उसका नतीजा क्या होना चाहिए, उसका नतीजा यही होना चाहिए कि तुम शुक्र के मुकाम पे खड़े हो जाओ।
اور یہ جو یشکرون کا لفظ آ گیا ہے، یہ شکر گزار بننا چاہتے ہیں، یہ فعل کا ابتدائیہ ہے. جیسے یؤمنون ہوتا ہے نا کہ ایمان لانا چاہتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، وہ بھی اس کا ترجمہ ہے. اور یشکرون کا ترجمہ جو شکر کرتے ہیں، یہ بھی اس کا ترجمہ ہے. جب ہم یشکرون شکر کرتے ہیں تو یہ کنٹینیوس اسٹیٹمنٹ ہے، ایسے ہی نا جس کو ٹینس جو کہتے ہیں کنٹینیوس، یہ اس میں آ جاتا ہے پریزنٹ کنٹینیوس. لیکن جب یہ کہیں گے کہ بڑھنا چاہیں تو بسل میں کیا ہے، یہ جب تک ارادہ پیدا نہیں کر لیتے، جب کہ اپنے اندر خواہش پیدا نہیں کر لیتے، تو وہ اس کو کیسے حاصل کریں گے. یہ بڑا ضروری ہے یہ پوائنٹ جو ہے. اس کو آج آگے کرنی ہے میٹنگ ابھی؟ اچھا چلیں. یہ ابھی جو 58 جو نا آیا، یہ ابھی جو ہمارے سامنے افاقی دلائل پیش کیے گئے تھے، جو افاقی دلائل پیش کیے گئے تھے، یہ یہاں پہ اس کا خاتمہ ہو جاتا ہے، یہاں اس کا خاتمہ ہو جاتا ہے. آگے اس کے بعد جو اگلا مضمون شروع ہو رہا ہے وہ رسولوں کے حوالے سے ہے، کہ ہر دور میں تاریخی طور پہ ایسا ہی ہوتا رہا ہے، ہر دور میں تاریخی طور پہ ایسے ہی ہوتا رہا ہے. یہ آیا نمبر 59 سے لے کے 136 تک جو ہے نا مختلف رسولوں کی سرگزشتیں جو نا سنائی جائیں گی، سرگزشتیں سنائی جائیں گی. اور اس میں پھر یہ بتایا جائے گا کہ جس طریقے سے قرآن کی بارش ہو رہی ہے یہاں پہ، ایسے ہی ان رسولوں کے دور میں قرآن یعنی بارش ہوئی ہے، وہاں پہ بھی وہی نازل ہوئی ہے. اور اپنی بارش جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی ذات نے اپنی رحمت کا انتظام وہاں پہ بھی کیا ہے، اور ان لوگوں کے لیے بھی جو ہے نا یہ مواقع مہیا کیے ہیں. ویسے ہی جیسے ایک کیمپ، ٹریننگ کیمپ لگا تھا، پہلے دن لگا تھا، جس میں آدم اور حوا تھے، اور اس کے بعد ہم نے وعدہ کیا تھا کہ ہر دور میں ٹریننگ کیمپ لگائیں گے. تو یہ ٹریننگ کیمپوں کی جو ہے نا اب پوری کی پوری داستان سنائی جائے گی، کہ ہم نے ایک رسول کو لائے، اس کے بعد دوسرے رسول کے لائے، اس کے بعد تیسرے رسول کے لائے، اور اس طریقے سے ہر دور میں ہم نے ایک ٹریننگ کیمپ جو ہے نا قائم کیا ہے. اور اس کے بعد یہ جو ٹریننگ کیمپس قائم کیے ہیں، اور یہ جو ابھی تھیم کیا چل رہا تھا، تھیم اصل میں قیامت ہے، تھیم اصل میں قیامت ہے. اب یہ جو قیامت والا معاملہ ہے، یہ اب رسولوں کے ذریعے سے ثابت کیا جائے گا کہ ہم نے کیسے جو ہے نا قیامت صغریٰ برپا کی، اور یہ بھی ایک چھوٹی قیامت تھی، یہ ہم نے کیوں برپا کی، تاکہ بڑی قیامت کا جو ہے نا ثابت ہو جائے. تو یہ اس طریقے سے آگے جتنے بھی رسولوں کی جو ہے نا سرگزشتیں آ رہی ہیں وہ اسی پہلو سے آئیں گی. انشاءاللہ اس کو اگلی دفعہ پڑھیں گے، کیونکہ ابھی ظاہر ہے کہ یہ آگے سورہ حضرت نوح علیہ السلام کے حوالے سے ہے، تو بات آدھی رہ جائے گی. اس کو ہم اگلی دفعہ انشاءاللہ پورے کا پورا جو ہے نا اس کو کور کریں گے. تو اسی کے ساتھ آج کا یہ سیشن ختم کرتے ہیں. کوئی سوال ہو تو میں حاضر ہوں. یہ جو تفسیر ہو جاتی ہے اتنی زیادہ، یہ مناسب ہے یا آپ کیا سمجھتے ہیں؟ مناسب ہے ضروری شکور صاحب، زبردست، بہت چلیں اچھی جی، بہت ایکسپلینیشن ہوتی ہے. اس طرح تو اگر آپ خالی ترجمہ پڑھ لیں تو آپ کو یہ چیزیں کلیئر نہیں ہوتی. ایسے ہی ایسے ہی صحیح کہہ رہے ہیں، درست کہہ رہے ہیں. تو یہ اصل میں جو پچھلی دفعہ آپ نے پڑھا تھا وہ ہمارا 6 سالہ جو ہے نا کورس تھا. تو یہ ابھی جو پڑھ رہے ہیں میرے ذہن میں 10-11 سالہ. ماشاء اللہ. تو ابھی دیکھ لیں پچھلے 3-4 سالوں میں ابھی تک سورہ اعراف تک پہنچے ہیں. تو انشاءاللہ ایسے ہی جو ہے نا آگے بڑھیں گے. ایک چیز آپ نے بیچ میں جو بتایا تھا، آپ نے اس پر اشارہ کیا جب میں نے وہ کوشچن کیا آپ سے نا، جی کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو، جاندار کو ایک جوڑے سے پیدا کیا ہے. جی. تو مجھے اس آیت کے بارے میں ایگزیکٹلی آتی ہے، لیکن اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ میں نے ہر ایک جاندار کو جوڑے سے پیدا کیا. یہ صرف یہ بولا تھا کہ جانداروں کو جوڑے سے نہیں، جاندار کی بات نہیں کی اس نے، ویسے ہی اللہ تعالیٰ کی ذات نے جو ہے نا بتا دوں گا. اگر آپ کہتے ہیں تو اس میں یہی ہے کہ اگر آپ ارد گرد دیکھیں تو چیزوں کو میں نے جوڑا پیدا کی ہے. جیسے دن اور رات یہ بھی جوڑا ہے، سوری کیا جوڑا پیدا کی ہیں، ٹھیک ہے نا. جوڑا جو ہے مثال دی ہے، جیسے دن رات یہ بھی جوڑا ہے، ٹھیک ہے نا. ایسے انسانوں میں جوڑے ہیں، ایسے جو ہے نا جانوروں میں جوڑے ہیں. اور اس کے بعد نتیجہ نکالا ہے کہ دیکھو اس دنیا کا بھی ایک جوڑا ہے. دنیا ہے تو قیامت ہے، ٹھیک ہے. تو یہ اصل میں بات کو اس جگہ پہنچانا ہے. جس طرح آج آپ نے کہا نا کہ بارش سے زحمت بھی ہو جاتی ہے، تو جوڑے سے جو ہے نا بعض اوقات وہ خطرناک سے ہوتے ہیں. لیکن اس آیت سے تو یہ کلیئر ہو رہا ہے کہ میٹافوریکلی بیسیکلی اسی طرف اشارہ ہے کہ جب ہم کسی کے اوپر جو ہے نا ہدایت نازل کرتے ہیں تو کسی کا دل بہت سخت ہوتا ہے، وہ نہیں اس کو ایکسیپٹ کرتا، اور کسی کا جو ہے وہ نرم ہوتا ہے، وہ ایکسیپٹ کر لیتا ہے. لیکن اس میں اختیار اور ارادہ بھی جو ہے نا ساتھ شامل ہے نا. تو وہ آگے بتا دیا کہ یہ شکر کرنے والے ہیں، پہلے وہ اپنے اندر جو ہے نا وہ کیفیت پیدا کرو کہ تمہارا دل بھی طیب ہو. یعنی طیب سے مراد یہ کہ فرٹائل ہو نا، کہ اس کے اندر وہ زرخیزی آئے گی، تو پھر اس کے اندر جو ہے نا اللہ کی جو بارش جو ہو رہی ہے نا، یہ کچھ رنگ لائے گی، کوئی پھل لائے گی، ادروائز نہیں لائے گی. یعنی دین کا، یعنی یوں کہہ لیں کہ اس کی فاؤنڈیشن میں شکر بیٹھا ہوا ہے.
اور دوسری چیز شکر جو ہے، یہاں شکر کس چیز کو بولا جا رہا ہے؟ مطلب اس چیز کو کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ان پر نازل ہو رہی ہے، یا قرآن کی جو خوبصورتی ہے جس طریقے سے وہ چیزوں کو بتا رہا ہے اس کو مطلب اب ویلیو دو، یا اس کو ایڈمائر، اس کے ایڈمیریشن کو کہا جا رہا ہے؟ جی وہ پورا پیکج ہے، یعنی ایک مثال سمجھائی ہے تو وہ مثال اللہ کی رحمت ہے، جو بارش ہوتی ہے اللہ کی رحمت ہے نا، اس سے بھی شکر کا جذبہ پیدا ہونا چاہیے کہ ظاہر ہے کہ اللہ نے بارش برسائی ہے، انسانیت کے لیے رحمت کا باعث بنی ہے، تو یہ شکر کا جذبہ ہے نا۔ اب قرآن نازل ہو رہا ہے تو یہ روحانی بارش ہو رہی ہے، اب اس کے سامنے بھی جو چیزیں اس کے اندر بیان کی جا رہی ہیں، انسان کے بندے بنو اور شکر کے جذبے پہ کھڑے ہو جاؤ۔ اگر شکر کے جذبے پہ کھڑے نہیں ہوں گے تو اس کا اپوزٹ کیا ہے؟ غرور اور تکبر ہے نا، جو پیچھے جو ہے نا ہو رہا ہے۔ تو اصل میں یہ جو فاؤنڈیشن میں چیز بیٹھی ہے، مذہب کے اندر بھی ہو یا انسانیت کے اندر ہو، جو عام انسانوں کی بات کرتے ہیں، وہ شکر ہی کا جذبہ ہے، شکر ہی کا جذبہ ہے۔ اس کا اپوزٹ غرور و تکبر ہے، ویسے اس کا اپوزٹ انکار نہیں ہوگا کہ غرور تکبر تو یہ ہوگا کہ دیکھو کوئی وہ بڑی تو بات- نتیجہ ہے نا، اصل پیچھے جو پورا کنٹیکسٹ ہم نظم کی صورت میں پڑھتے آ رہے ہیں وہ تو پیچھے غرور اور تکبر ہے۔ شکر کا انکار کر دینا اصل میں کیا چیز ہے؟ کچھ رویہ ہے نا، اس رویہ کو کچھ نام دیں گے آپ، وہ رویہ تکبر ہے، اب اس کا نتیجہ کیا ہے؟ وہ کفر ہے۔ پھر ہم شاید اپنے اسی سینس میں لے آتے ہیں جس کو ہم سمجھتے ہیں نا، شاید ہاں اس کے آپ کے آنے سے پہلے ایک لفظ بولا تھا جس کو ہم علمی مقابرت کہتے ہیں، یہ ٹیکنیکل ورڈ ہے اور اس کو عمومی طور پہ جو ہے نا مذہبی بحثوں میں جو ہے نا اس کو لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ علمی مقابرت کیا ہوتی ہے کہ ایک بات سمجھ گئے ہیں، اب آپ نے اس سمجھنے کے بعد اس کو اختیار نہیں کرنا، ریجیکٹ کر دینا ہے۔ کس بنیاد پہ؟ کوئی تعصب ہے، جماعتی تعلق ہے، بزرگوں سے تعلق ہے، اپنے قبیلے سے تعلق ہے، اپنے کلچر سے تعلق ہے، اس کی بنیاد پہ ایک چیز کو ریجیکٹ کر دیا، لیکن بات کو سمجھ گئے ہیں کہ یہ بات ٹھیک ہے، جینوئن ہے، آپ نے اختیار نہیں کیا۔ جب آپ نہیں کرتے تو اس کو ہم کہتے ہیں علمی مقابرت۔ علمی مقابرت یعنی غرور اور گھمنڈ پہ کھڑے ہو جائیں گے، آپ نے بات کو نہیں ماننا، تو وہ بھی تکبر ہے۔ کوئی اور سوال جی؟ چلیں جی لیاز صاحب، آپ کا جو ہے نا مرحلہ، کیا بات کرنی ہے؟ کیا خبریں ہیں بھائی؟